بسم اللہ الرحمن الرحیم. چل رہا ہے. سوال کرنا جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ جو سوال ہوتا ہے یہ آدمی کے تفکر کی علامت ہوتی. کوئی آدمی کسی چیز کے بارے میں تفکر کرتا ہے بڑی گہرائی کے ساتھ، اور تفکر کرنے کے بعد جو اس کے ذہن میں چیزیں اٹھتی ہیں وہ پھر اپنے استاد سے سوال کرتا ہے. تو حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، یہ صحابیہ رسول ہیں. ان کے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ اسے جنت کی ضمانت. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ اس جنت کی ضمانت کون دیتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں دیتا ہوں. تو اس سے کہا ہاتھ نکالیے. تو رسول اللہ نے ہاتھ نکالا، انہوں نے اپنا ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا. ان کا سودا پکا ہو گیا. تو میرے 2 باغ ہیں، ایک عالیہ میں ایک سفلہ میں، کہ ایک مدینہ کی اوپر ایک نیچی جگہ پہ. جو سب سے شاندار دونوں باغ جو ہیں نا وہ میں اللہ کی راہ میں دیے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ واہ واہ واہ، ایک تم اپنے لیے رکھ لو اور ایک جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو. تو انہوں نے کہا پھر جو اعلیٰ باغ ہے نا وہ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجارت کی تم نے اللہ کے ساتھ؟ تو وہ باغ کی طرف گئے اور باغ کو انہوں نے جا کے دیکھا کہ بچے اور بیوی باغ کے اندر پھر رہے ہیں، کھجوریں اکٹھی کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بچوں بیوی باہر آ جاؤ اور کھجوریں پھینک دو، کیونکہ اس باغ کا سودا میں کر آیا ہوں. تو بیوی نے پوچھا کس کو بیچا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کو بیچا ہے. تو اور ضامن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بیوی بڑی نیک تھی، اس نے کیا خوب نفع بخش تجارت کر کے آئے ہو آج. تو وہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے جو شوہر تھے ان کا سب سے اچھا عمل کیا تھا؟ ام درداء سے پوچھا گیا کہ ابو درداء کا سب سے اچھا اعلیٰ عمل کیا تھا؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میرا شوہر کا سب سے اچھا عمل یہ تھا، وہ تفکر کرتے تھے اللہ کے بارے میں، اللہ کی کائنات کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں بہت گہرا سوچتے تھے. اور اس سوچ میں پڑے رہتے تھے کہ قیامت کا کیسا منظر ہوگا، ہم بارگاہ الہی میں جائیں گے، آج اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، پھر وہاں سے اجر پائیں گے، بڑے مزے آئیں گے جنت کے، ہیں جی اللہ ہم سے ہم کلام ہوگا. یعنی وہ یہ سوچتے رہتے تھے یہ ساری چیزیں. تو جو سوال انسان کا تفکر سے جنم لیتا ہے وہ انسان کو سیدھی راہ پہ لگاتا ہے اور صراط مستقیم پہ لے جا کے وہ سوال آدمی کی آخرت بناتا ہے. اس لیے اچھا سوال جو ہوتا ہے وہ بڑی زبردست قسم کی چیز ہے. اور اس کے بعد دوسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ معلومات جو ہے یہ آپ کا علم نہیں ہوتا، معلومات ہی ہوتی ہے. وہ جب تک کچی پکی معلومات آپ کے پاس رہتی ہے تو اس بیس پر آپ گفتگو کرتے رہتے ہیں تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب تک وہ پوری طرح سے ہضم نہ ہو جائے تو وہ علم نہیں بنتا. علم اور ہضم ہونے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ جب کوئی چیز کھاتے ہیں تو اس کو ہضم ہونے میں ایک وقت لگتا ہے، پیٹ بھی بھر جاتا ہے، سکون بھی آ جاتا ہے، لیکن اس کو ہضم کرنا سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو جب وہ ہضم کر لیتا ہے آدمی تو وہ تفکر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور تفکر کے بعد وہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے. اس لیے ایسا سوال جو آدمی کی آخرت بنا دے بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے. تو آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ نے کوئی اہم سوال کرنا ہو اپنی
چیزوں کے بارے میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اذان کی اہمیت کے بارے میں بتائیے گا، اور یہ کب تک ضروری ہے؟ ابھی ہم نماز سے پہلے عام طور پہ یہ سنا ہے کہ جماعت جب ادا ہونی ہو اذان ضروری ہے، تو اس کی تھوڑا سی اہمیت اور ایسے بیان کرتے ہیں کہ ابھی سمجھ میں کسی کو بتا دیں۔ دیکھیں یہ اذان پہ میں نے نا جمعے پڑھائے ہوئے ہیں، وہ آپ کو جمعے لینے چاہیے، میں نے اس پہ بڑی محنت کی ہوئی ہے، اذان پہ، نماز پہ، اس کی یہ سوال پہلے بھی ہوئے ہیں میرے سے، آپ کے کہنے پہ دہرا دیتا ہوں۔ اذان جو ہے یہ ہمارا مکمل دین کا ایک جامع خلاصہ ہے۔ اگر کوئی آدمی پوچھے کہ آپ کا خلاصہ دین کا کیا ہے، تو ہم اسے بتاتے ہیں کہ اذان جو ہے وہ ہمارا ایک پورا خلاصہ ہے۔ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی الہیت، الوہیت، ٹھیک ہے، اس کی ملکیت اور اس کا تصرف، اس کا 4 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اور توحید کو 2 دفعہ ہم بلند کرتے ہیں اس کے کلمے کو، کہ میں ایک بار نہیں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور ایک بار نہیں میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے، اللہ کے پیارے نبی ہیں۔ اور اسی طرح جو ہم جب کسی کو نماز کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں تمہیں نماز کی طرف بلا رہا ہوں نا، یہ نماز کی طرف نہیں میں بلا رہا، حیا علی الفلاح، یہ تو تمہیں میں کامیابی کی طرف بلا رہا ہوں۔ اس کو نماز کی آواز نہ سمجھنا، اس کو کامیابی جو ہے نا آخرت میں ہونی، یہ اس کو سمجھنا۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں 2 دفعہ آدمی یہ پھر اللہ اکبر کہہ کر کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے ابھی تک بیان کیا ہے، یہ بیان کرنا جو ہے نا میرے بس سے باہر ہے، اللہ ہی بڑا ہے، بس اس کو ہی پتہ ہے اس کے اندر کیا کیا اور معرفتیں دین کے اندر، اور وہ ایسا بڑا ہے کہ اس کے علاوہ ہماری زندگیوں پہ کوئی اور حکمران نہیں ہے۔ تو اذان جو ہے یہ ہمیں مختلف اوقات کے اندر، بچے کے کان میں اذان، 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے ہمیں اذان کا، اور روزہ کو بند کرنے سے پہلے بھی ایک اذان ہوتی تھی، حضور کے دور میں 2 اذانیں ہوتی تھیں۔ ایک ہوتا تھا کہ روزہ بالکل بند ہو گیا ہے، وہ اذان فجر ہے، اور ایک اذان فجر سے پہلے ایک اذان ہوتی تھی جو تنبیہاً ہوتی تھی کہ اب روزہ بند ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے وہ جلدی جلدی کھانا ختم کر لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جب میں نے اذان ختم کر دی تو دوسری جو ہے نا اذان ہوتے ہی بلال جو اذان دیں گے، وہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم کھاتے رہو، ٹھیک ہے نا، جب عبداللہ ابن مکتوم اذان دیں تب تم جو ہے وہ اذان جو ہے نا وہ تم اس کو مطلب اپنا کھانا پینا چھوڑ دو۔ تو ہم نے یہ بنا لیا کہ یہ فجر کی اذان ہے، اس میں کھاتے پیتے رہو، ٹھیک ہے، یہ چیزیں۔ تو ایک اذان کے ساتھ 2 نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، مطلب آپ ظہر کی اذان دی ہے اور اس کے ساتھ اقامتیں 2 ہو جائیں گی، اذان 1 ہو جائے گی، جمع بین الصلاتین جب آپ نے کرنا ہے، اور 2 بھی اذانیں دی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو یہ مرضی پر منحصر ہے، اسلام نے کچھ چیزیں بندوں پہ چھوڑ دیں کہ ماحول میں جیسا آپ دیکھیں ویسا آپ جو، اس میں یہ بھی ایک ہو جاتا ہے کہ دوسری اذان دینے میں ذرا ٹائم مل جاتا ہے، دوسرے لوگ جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ دوبارہ بڑے اچھے طریقے سے مل لیتے ہیں آ کے۔ تو یہ اس کی چھوٹی سی ایک فلسفی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اور کوئی سوال آپ کے پاس ہو تو بتائیے۔ بالکل، تجدید ایمان تو ایک ایسی چیز ہے، یہ تو ہر نماز میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں جو شہادتیں آپ پڑھتے ہیں وہ کس بات کی شہادت ہوتی ہے؟ سارا دن ہم اتنے کفر کے کلمے بعض اوقات بول جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے، کہ جس سے ہمارا ایمان جو ہے اس میں نقص آ جاتا ہے۔ اس لیے مجھے یاد ہے مولانا مرحوم کو نا کمر میں درد تھی، تو اس درد کا علاج کرنے کے لیے ایک گیلانی صاحب نا ملتان سے آئے،
وہ کوئی پیر ٹائپ تھے اور کسی محکمے کے اندر آفیسر بھی تھے. تو ہم انہیں یہاں سے لے کے مولانا مرحوم کے گھر گئے تو راستے میں انہوں نے گانے لگا رکھے تھے گاڑی کے اندر پیر صاحب نے نا. تو جب ہم وہاں گئے تو وہاں نماز کا وقت ہو گیا. تو میں نے مولانا صاحب نے کہا نماز پڑھ لیں. انہوں نے کہا ہاں جی پڑھ لیں. وہ کھڑے ہو گئے. میں نے مولانا سے کہا کہ مولانا میں وضو کر لوں. میرا وضو تھا لیکن ہم راستے میں نا نماز پڑھتے اب گانے سنتے آئے ہیں تو گانے لگے تھے میوزک سے, اس وجہ سے میں دوبارہ, میں ویسے تو تھا میرا وضو, تو میں وضو کر کے آیا تو نماز پڑھنے کے بعد تو وہ گیلانی صاحب کہنے لگے, دم کرنے والے پیر صاحب کہتے مولانا کو دم کرنے گئے تھے تو وہ کہتے کہ وضو اتنا کچا بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کے گانے سننے سے وہ ٹوٹ گیا. تو مولانا مرحوم بولے کہ وضو اتنا پکا بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو کاشف نے اچھا کیا ہے, ٹھیک ہے کہ وہ آپ ایک دنیاوی فتوے کے لحاظ سے تو بات کہہ رہے ہیں, لیکن کیا ایک متقی آدمی کو اس کا تقوی اجازت دیتا ہے کہ وہ یہ ایسی حرکت کرے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ہمیں بتایا کہ ہمیں تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے. رات کو سوتے وقت بھی, دن میں بار بار جو اذان ہے یہ بھی تجدید ایمان ہی ہے. اذان بھی تجدید ایمان ہے. کیا آپ اس کے اندر جو ہے نا اذان دے رہے ہیں اور تجدید ایمان کر رہے ہیں؟ ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے آدمی کو. رات کو سوتے وقت بھی کلمہ شریف پڑھ کر سوئے, باوضو سوئے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے سوئے, اور اس وقت بھی جو بستر پہ نبی علیہ السلام نے دعائیں بتائی ہیں وہ کرے اور اس کے بعد وہ آرام کرے. یہ نبی علیہ السلام نے طریقہ کار اس کا بتایا. تو یہ واقعاً بات صحیح ہے, تجدید ایمان کرتے رہے. یہ جو لوگ ہنستے ہیں نا کہ مولوی کہتا ہے تمہارا نکاح ٹوٹ گیا ہے, تمہارا ایسے ہو گیا ہے, یہ بات مولویوں نے غلط نہیں بنائی. ہم لوگوں نے تو اس کا مذاق بنا لیا ہر چیز کا. ہم جب جو چیز مطلب وہ سمجھتے ہیں, جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ شیعہ کے نے جماعت پڑھائی, وہ کہتے ہیں شیعہ کو وہ سمجھتے ہی کافر ہے. کافر ہونے کی بنا پر پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اس کا آپ نے کافر کے پیچھے کیسے نماز پڑھ لی ہے. اس وجہ سے وہ اپنے عقائد کی بنیاد پر کہتا ہے کہ یہ اس طرح سے ہے. واقعاً آپ اگر آپ ایک کرسچن جو ہے وہ آپ کو نماز پڑھائے تو اس کو نماز پڑھانی آتی ہے تو آپ پڑھ لیں گے. اس لیے یہ جو ہے تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے. کلمہ شریف جو ہے نا اس کے بارے میں کہا گیا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ. الحمدللہ سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے. جب بھی دعا کھانا ختم کریں اور جب بھی آپ کوئی دعا کریں تو الحمدللہ سے شروع کرنی ہے آپ نے. یہ سب سے افضل دعا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن شروع کرتے وقت کیا کہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. شکر ہے اس اللہ کا جو سب جہانوں کو پال رہا ہے. ٹھیک ہے نا. میرے اپنے ترجمے ہوتے ہیں تو آپ ناراض نہ ہوں, آپ علماء ہیں, مجھے ڈر لگتا ہے آپ سے کہ آپ کہیں کہ اس میں فلاں جملہ جو تھا الف لام جو تھا وہ استغراق کا تھا, اس کے شروع میں لام الف لام معہود ذہنی ہے اور اس کے اندر اصل میں یہ ہوتا ہے وہ نکرہ کا معرفہ بن گیا ہے, 11 معنی الف لام کے ہیں جی. وہ نہیں آگے شروع بحث ہو جائے. میں بولا بالا سیدھا سادہ آدمی, میں مولویوں سے ڈرتا ہوں بہت زیادہ, بڑا ڈر لگتا ہے مجھے ان سے. یہ پتہ نہیں کب کس کو کافر کہہ کے مار ڈالیں. ٹھیک ہے نا. میں تو ایمان کی حالت میں جانا چاہتا ہوں ادھر سے نا. تو تجدید ایمان کیا کریں, کلمہ شریف پڑھتے رہا کریں. کلمہ تو بہت بڑا کریں. ایسا کلمہ پڑھیں اور اس نیت سے پڑھیں کہ یا اللہ میرا یہ کلمہ مرتے وقت میری زبان پہ خود بخود جاری فرما دینا, کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں, لیکن یا اللہ تو اس کو جاری کر دینا. یہ کلمہ اس نیت سے میں پڑھ رہا ہوں. یہ تقریباً کوئی بندے کو 15-20 لاکھ 25 لاکھ دفعہ پڑھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اس کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ بیٹھے 25-30 لاکھ دفعہ کر کے تے اتنا کام یہ تو میں جڑ وڈا نا. ٹھیک ہے نا. یہ ذہن کے ساتھ نہیں کرنا. روزانہ کی عادات میں شامل کر لیں کہ 1000-2000 دفعہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں. مجھے تو کبھی مشکل نہیں. لوگ پتہ نہیں تسبیحات کو کیا سمجھتے ہیں, وظائف کو کیا سمجھتے ہیں.
میری تو سمجھ میں بالکل نہیں آتا یہ لوگ وظائف کو کیا سمجھتے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے. آپ جتنی دیر آوارگی کرتے ہیں نا ذہن کی, یقین جانیں اس سے بھی زیادہ ایزی ہے. بیٹھا بیٹھا بندہ ایسے ہی 2-4 تسبیحیں کلمہ شریف کی ایسے ہی پڑھ لیتا ہے, ٹھیک ہے نا. بیٹھے بیٹھے آپ فیس بک پہ بیٹھے 2-3 گھنٹے آپ کیسے ضائع ہو جاتے ہیں, واٹس ایپ پہ ایسے ہی ضائع ہو جاتے ہیں. کوئی مقصد نہیں, ویسے ہی آپس میں پی ٹی آئی کی بات کرنی شروع کر دیں, آپ کے ضائع ہو جائیں گے 2-3 گھنٹے, ٹھیک ہے نا. تو مطلب ملک میں کیا ہو رہا ہے, وہ کہ آپ کو کیا, غریب بندے ہیں, روٹی کھائی نہیں جاتی کما کے, باتیں بڑے بڑے لوگوں کی کریں. جائیں جا کر کوئی کام کریں آپ جا کے نا, اتنا پالیٹکس میں. تو کلمہ شریف پڑھیں بیٹھ کے, کوئی درود شریف پڑھیں نبی پاک پر. تو افضل الذکر لا الہ الا اللہ جو ہے یہ قیامت کے دن اس کا پتہ چلے گا. فرمایا چوہے کے کان جتنا, اتنا ہوتا ہے چوہے کا کان, اتنا یہ چوہے کے کان جتنا نکالا جائے گا پرزہ. جب بندہ دیکھے گا میرے آگے پیچھے دائیں بائیں آگ ہی آگ ہے, بندہ کہے گا میں مر گیا. فیصلے سارے آگ والے ہونے جہنم کے, لیکن چوہے کے کان جتنا جو ہے نا اس کے نامہ اعمال میں سے ایک پرچی نکلے گی. تو اللہ فرمائیں گے اس پرچی کو ذرا رکھو تو دائیں طرف. تو جب وہ رکھیں گے تو وہ پلڑا جو ہے نا اس میں وزن آ جائے گا اور سارے گناہ اٹھ جائیں گے, زمین و آسمان جتنے گناہ ہوں گے. تو بندہ اللہ کی طرف حیران ہو کے دیکھے گا, یا اللہ یہ کیا ہے. فرمایا کسی وقت میں تو نے دل سے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, دل سے کہا تھا تو نے, کبھی تو بیٹھا تھا تنہائیوں میں, تو نے پھر دل سے کہا تھا لا الہ الا اللہ. میری رحمت کو غیرت آئی, میری رحمت کو غیرت ہے. مخلصاً قرآن میں حدیث شریف میں آتا ہے, تو اس وقت خلوص سے بھرا ہوا تھا, تو میری رحمت کو غیرت آئی کہ میرے اس بندے نے اس وقت جوش میں آ کے کلمہ ایک دفعہ پڑھا تھا, تو میں نے تیرے اس کلمے کو نہیں بلایا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا ہے. تو فرمایا کہ میرا بندے نے اس وقت مجھے کلمہ, تو کلمہ نہ کلمے نال میں ناتی توتی تے کلمے نال ویائی ہوں ہے. بڑا سلطان باؤ نے یہ جب مصرع پڑھا ہے تو میرا دل ہل گیا ہے. وہ کہتی کلمہ ایک ایسا چیز ہے جس نے مجھے ایسے پاک کر کے رکھ دیا, نہانے دھونے سے پاک ہو جاتا ہے آدمی. تے میں کلمے نال ہی ویائی ہوں ہے. بس پھر میں نے کلمے کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیا, پھر میں نے چھوڑا نہیں. بس اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, یہ کرتے رہا کریں. تجدید ایمان بہت ضروری ہے. ہر وقت تو ہم شبہات میں یا شہوات میں مبتلا ہوتے ہیں, تو ان سے بچنے کے لیے کلمہ بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے کلمہ شریف اس لحاظ سے پڑھیں کہ مرتے وقت آپ کا آخری کلام جو ہے وہ کلمہ شریف ہونا چاہیے. آپ جب دنیا سے جائیں تو اٹھیں تو اس وقت کلمہ شریف آپ پڑھ رہے ہوں, اور بس پڑھتے پڑھتے ہی آپ کا اور میرا ہم سب کا دم نکل جائے. جس کا آخری کلام رسول اللہ نے فرمایا کلمہ ہوا فدخل الجنہ, جنت میں چلا گیا سیدھا. کوئی مسئلہ ہی نہیں, نہ حساب ہے نہ کتاب ہے, کچھ بھی نہیں. گناہ رضا کا حساب کیا جو گرچہ ہے لاکھوں سے سوا, مگر اے کریم تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ کتاب ہے. تو وہ کچھ حساب کتاب نہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ لے گا. تو یہ کلمے کی تجدید کرتے رہا کرے. بیٹھے 2-4 تسبیحیں ایسے ہی کر لیں بیٹھے, ایک اس کی اور ایک استغفر اللہ کی. استغفر اللہ کی قلبی, جب آپ کا قلب بالکل قلب کے اوپر اندھیرا چھا جائے نا, آپ سمجھ لیں کہ میں ڈپریسیو ہو رہا ہوں, آپ سمجھ لیں کہ میں چڑچڑا ہو گیا ہوں, آپ کو اپنے آپ سے گھن آنے لگے, نفرت ہونی شروع ہو جائے اور آپ بیزار ہو جائیں اور آپ کہیں کہ میں چیزیں توڑ دوں, ڈپریشن میں آ جائے, اس وقت استغفر اللہ کی تسبیح 100 دفعہ میرے کہنے پہ کر لیں, آپ کی ساتھ ہی طبیعت ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی. دل سے کہنا, یہ نہیں استغفر اللہ 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 استغفر, یہ استغفر اللہ سے یہ نہیں ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تسبیح بھی کرنے کا کوئی ڈھنگ ہوتا ہے, سنی ہے ہم نے بڑی تسبیح, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کیا سنبھالے, اللہ کے بندے سبحان اللہ, سمجھنا نا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, ٹھیک ہے نا. میرا ایک دوست ہوتا تھا 7ویں کلاس میں, رانا شہزاد عالم, پتہ نہیں اب کہاں ہوگا.
تو مجھے کہتا ہے کہ ایک ہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے صحیح پڑھیا کر، ہاں ٹھیک ہے، میں اس کا بہ کے واقعی کہتا ہے اللہ کا اس طرح ذکر کرو کہ پتہ چلے۔ ہمارے ہاں ملک شریف صاحب مرحوم ہوتے تھے، وہ بریلوی سے اہل حدیث ہو گئے تھے۔ جب وہ بریلوی تھے تو بڑے عجیب و غریب قسم کے بریلوی تھے، یعنی خوفناک حد تک پیروں کے مزار، خود بھی پیری مریدی کرتے تھے، لوگوں کو جس طرح وہ لوٹتے تھے، پیسہ جیسے کھاتے تھے، سندھ میں بڑے بڑے مزاروں میں جا کے وہ اللہ معاف فرمائے اس کے علاوہ بھی اور بڑی باتیں بتاتے تھے کہ جو ناقابل بیان کبائر گناہ تھے، کہتے ہم کس طرح پیر کرتے تھے۔ تو پھر وہ مولانا عبداللہ صاحب جھال والے جو ہیں، مولانا اسحاق سے پہلے جو عالم دین تھے، ان کے ہاتھ پر وہ اہل حدیث ہو گئے۔ 8 بھائی تھے، 7 بھائی بڑے پکے بریلوی، اکیلا وہ اہل حدیث، ایک ہی گھر میں رہتے تھے، جنگ روز ہوتی تھی، روز جنگ ہوتی تھی، وہ بیچارے اکیلے ایک طرف، باقی سارا خاندان ایک طرف ہوتا ہے۔ بھائی بھی ان کے جو تھے نا وہ خلیفہ تھے مختلف پیروں کے، تو روز جنگ ایک نہ، تو سب کی آواز بڑی بلند تھی۔ تو میں نے جب ان کو نماز پڑھتے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، سبحان اللہ، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے، وہ بھی بریلوی سے ہوا تھا، میں بھی بریلوی سے، اس لیے ہم دونوں کا دکھ مشترکہ تھا، تو ہم دونوں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے، تو برادری بھی تھی۔ تو وہ نماز پڑھتے تھے نا تو رفع الاجدین کرتے تھے، تو وہ رفع الاجدین کندھوں تک نہیں کرتے تھے، وہ یہاں تک لاتے تھے، پورا کانوں تک نا، بڑے جوش سے، اور دونوں ایسے کر کے بڑے آرام سے نیچے کر کے دونوں پاؤں جوڑ کے اس نے پھر وہ نماز پڑھنی، ایسے کمر سیدھی رکھ کے، بال ان کے سفید ہو گئے تھے، بڑھاپا آ گیا تھا۔ تو جناب انہوں نے اس کے بعد پھر تسبیحات فاطمہ میں نے اس آدمی کو زندگی میں پڑھتے دیکھا، کسی اور کو آج تک دیکھا ہے، اس نے انگلیوں پہ پڑھنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ دیکھیں ایسے کر کے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسے اس نے یہ تسبیحات فاطمہ وہ ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے اس کا کیا اجر ہے؟ اس کا یہ اجر ہے کہ سمندر کی جھاگ برابر بھی گناہ ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں میں معاف کر دیتا ہوں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان کہتا ہے یہ انسان سارے ذکر کر لے لیکن یہ تسبیحات فاطمہ نہ کہیں پڑھ لے، اگر اس نے پڑھ لی اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ نماز کے بعد جو اذکار بندے کو بلاتا ہے نا، ان میں سب سے پہلا نمبر اسی کا ہے۔ میں نے اس لیے سب سے پہلا نمبر اسی کا رکھا ہے پڑھنے کے لیے۔ میں سب سے پہلے نا سلام پھیرتے ہی 3-4 ذکروں کے بعد پہلے اس کو کر لیتا ہوں، میں کہوں انہیں یہی پڑھانا ہے تے باقی تو ٹھیک ہے نا، علاج یہی ہے، رات کو بستر پہ بھی پڑھ کے، اس لیے تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے۔ دین میں غلو کرنے سے مراد یہ ہے کہ دین میں جس آدمی کو اور جس مسئلے کو اور جس عقیدے کو جس جگہ رکھا گیا ہے اس جگہ سے آگے بڑھا کر اس کا مقام دینا، اس کو پورا دین بنا لینا۔ شخصیت کا جو مقام ہے وہ شخصیت کا ہے، صحابہ کو نبی نہیں بنانا، نبی کو خدا نہیں بنانا، ٹھیک ہے نا۔ حدیث حدیث رہے گی، قرآن مجید رہے گا، ٹھیک ہے۔ کم حیثیت کے لوگ نہیں ہوتے لیکن ان کے درجے ہیں، جیسے سیڑھیاں ہیں، آپ سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو اس میں کوئی بھی درجہ جو ہے وہ دوسرے درجے سے کم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھنے میں آپ کو لگتا ہے لیکن ہر درجہ دوسرے درجے پر چڑھنے کے لیے معاون ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے ہی درجہ نہ ہو تو آپ دوسرے درجے پہ کیسے سیڑھی پہ چڑھیں گے جی؟ اس لیے اس کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی کہ آخری درجے کی اہمیت ہے، اس لیے درجات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ کلاس پہلی کی جتنی اہمیت ہے اتنی شاید ایم اے کی بھی نہ ہو، کیونکہ ایم اے جو ہے وہ پہلی پڑھے ہوئے ہوں گے تو آپ ایم اے تک جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو شریعت میں غلو کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ شخصیت کو، عقیدے کو اور مسئلے کو اس کے جائز مقام پر رکھے ہیں۔ رفع الاجنین کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جسے آپ کافر ہو جائیں گے کرنے نہ کرنے سے، فاتحہ خلف الامام ہے، لیکن آپ اسی کو سارا دین بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ غلط بات ہے، اس طرح سے نہیں مسئلوں کو آگے بڑھانا۔ اسی طرح شخصیات کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے،
اولیاء اللہ ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کی عزت و احترام کریں، لیکن ان کو ایسا درجہ دے دینا کہ جس طرح کہ نبی علیہ السلام کو جس نے نہیں مانا تو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے. تو ان کو اگر کوئی نہیں مانتا آپ کے پسندیدہ ولی کو، تو آپ ضروری آپ نے پنگا لے کے کہنا کہ تم بھی اس کو مانو. تو پھر وہ لوگ پوچھتے کیا ایسا نہیں ہے؟ تو میں کہتا ہوں نہیں ہے. وہ پھر میرے منہ کی طرف دیکھیں تو پھر تم منکر ہے. میں کہا بالکل منکر ہے. اس میں حرج کیا ہے کہنے میں مجھے کوئی ڈر لگا ہوا تم سے؟ ہاں جی، مطلب جو بات غلط ہے وہ ٹھیک ہے، وہ نہیں. جی نماز کے اندر سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے مکمل طور پہ گزارتے ہیں، تو رکوع بھی کیا ہے اس کے اندر؟ وہ رکوع جو ہے وہ سجدے میں جو پورا رکوع کی برابر ہوتے ہیں. آپ کی میں بات نہیں سمجھا، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ رکوع کرتے ہوئے ہمارے ذہن کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ سجدہ ہم کرتے ہیں تو ہم کو اصل میں رکوع جو ہے نا یہ بڑی عجیب چیز ہے. آپ یہ دیکھیں نا، یہ سجدہ ہے نا قیام ہے، یہ ایک عجیب ہی چیز ہے. اور ورکعوا مع الراکعین، رکوع خشوع و خضوع کی حالت ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح سے جھکے رہنا اللہ کے سامنے کہ یہ جبر اور اختیار کے درمیان کا درجہ بیان ہوا ہے کہ تم جو ہے نا نہ تو پورے اختیار میں ہو اور نہ تم پہ پورا جبر ہی ہے، ٹھیک ہے نا. دیکھ لو پھر تم کچھ تم جبر میں ہو اور کچھ تم اختیار میں ہو. اس لیے رکوع کے بارے میں فرمایا گیا یہ عقیدہ رکھ کہ کچھ چیزیں میں نے تجھ پر مسلط کی ہوئی ہیں اور کچھ تجھ پر اعمال چھوڑ دیے ہیں. اپنے اعمال تو جس طرح سے مرضی کر، کچھ چیزیں جو ایسی ہیں جو بنیادی طور پر موجود ہیں. مثلا آپ اپنے خاندان میں اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، رنگ میں، قوم میں، نسل میں، زبان میں. یہ ساری وہ چیزیں جو رہنی ہیں، جو کبھی نہیں ختم ہونی، وہ ہے نچلا حصہ، ٹھیک ہے، بنیادیں. پھر کوئی اوپر والا حصہ جو ہے جہاں دماغ اور دل ہے، وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے کہ تو اپنی مرضی سے کام اپنی مرضی سے کر سکتا ہے سارے، ٹھیک ہے نا. ان کے اندر رہتے ہوئے نیک کام کر لے یا برے کام کر لے. تو یہ اس عقیدے کی تسلیم کر لینے کا نام رکوع ہے. ورکعوا مع الراکعین. یہ جمعے کا ہی سوال میرا اسی میں نے پوچھ لیا، ٹھیک ہے، سبحان اللہ. چلو قرآن پاک کی آیت ہے کہ رتل القرآن ترتیلا، اس کو تھوڑا سا سمجھائیں کہ ترتیل ہم یہ تمہیں میں نے وہ بھیجا تھا آج، ایک ویڈیو سینڈ کی تھی تلاوت کی، وہ ذرا لانا. تو ورتل ترتیل، ترتیل کے ساتھ قرآن ایک حدر ہوتا ہے، ایک ترتیل ہوتا ہے. قرآن پڑھنے کی کئی قسمیں ہیں. قرآن مجید کو ٹھہر کر پڑھنا جو ہے نا، ہاں چلا دو، قرآن مجید کو ٹھہر کر پڑھنا وہ اصل چیز ہے. جو بندہ قرآن مجید کو ٹھہر کر نہیں پڑھتا، ٹھہرنے سے مسئلہ یہ ہے کہ وہ رک کر کچھ الفاظ پر غور بھی تو کرے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ تم ذرا کچھ رکو اور رک کر ٹھہر کے تم پڑھو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. ہمارا یہ طریقہ کار ہے کہ ہم نہ ٹھہرتے ہیں نہ ہمیں ترتیب کے سمجھ آتی ہے. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر. یہ آپ نے سنا ہے، ایک لفظ آپ کو سمجھ آ رہا تھا، ایک یہ ہے ترتیل کے ساتھ پڑھنا، ایک لفظ سمجھ ہے. اور دیکھیں ترتیل بھی ہے، ٹھہرا ہوا بھی ہے اور آپس میں ملا ہوا بھی ہے. یوں بھی نہیں لگتا کہ رکا ہوا ہے آدمی. یہ قرآن مجید دو بندے پڑھتے تھے.
ایک یہ قرآن مجید میں نے مولانا اسحاق مرحوم کو اس طرح صبح کی نماز میں تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ اس طرح سے رک رک کر پڑھتے تھے. ایک پھر مجھے پتہ چلا کہ ایک قرآن مجید مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح پڑھتے تھے. جب وہ جماعت کراتے تھے تو وہ اس طرح نہیں، مطلب جیسے قاریوں کی آوازیں بڑی فٹ فاٹ ہوتی ہیں، ہاں جی، بڑی جنوں تسی ٹیٹ آواز کے نہیں ہو نا، وہ والی. یہ ایک ایک لفظ یہ دل میں اتر آئیے جو پڑھا جا رہا تھا نا، اس سے مجھے سارا سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے. یعنی کم از کم الفاظ کا تو پتہ چلے کہ مکتوباً، کہ یہ مکتوب پڑھ، یہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اتنی بھی اس کو سپیڈ سے نہ پڑھیں کہ آپ کو بھی پتہ نہ چلے پچھلے لفظ پہ غور کر رہا ہو تو یہ اگے تو رہ جاندہ ہے. وہ کہنا ہے میں پیچھے ہجے ہوں تو پتہ چلے سی تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے، اگے پتہ چلے جنت ہی پہنچ گیا، سمجھ گیا نا. تو ایسا اتنا تیز نہ پڑھیں. یہ میں نے ابھی آپ کو سنایا کہ یہ ترتیل ہے. یہ بڑا پیارا قرآن ہے. میری ساری زندگی کوشش یہی رہی ہے. بس وہ میں جب فرصت ملی تو پھر میں بیمار اتنا ہو گیا، میرا اتنی سانس ہی نہیں ہے کہ میں، کیونکہ ایک گانے کے لیے اور ایک قرآن مجید پڑھنے کے لیے آواز جو ہے سینہ مضبوط ہو اور اس کے ساتھ آدمی کی سانس لینے کی اور روکنے کی پریکٹس بھرپور ہونی چاہیے، بھرپور پریکٹس ہونی چاہیے، پھر وہ اچھا گانا گا سکتا ہے. گانے کے اندر اگر سانس لیا جائے تو یہ مرکیاں لینا جو ہے یہ گانے کو برباد کر دیتا ہے، وہ سننے والا کی تباہی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تھوڑا سا اس کو آگے جو اب تک ہم سن رہے ہیں، جب 45 سال ہم بھی پڑھیں گی ان کے پاس بیٹھا ہوں، ترتیل کو وہ کچھ اس مطلب میں لیتے ہیں کہ نماز کے اندر یا ویسے جو ترتیب قرآن پاک میں لکھی ہے ٹھنڈا پانی دینا، اسی ترتیب سے پڑھیں ایسے بھی نہیں. ترتیل نہیں ہو سکتی. ترتیب کے لیے عربی میں ترتیب کا لفظ ہے اور ترتیل کے لیے ترتیل ہے. ترتیل ٹھہرنا، ورتل القرآن ترتیل. قرآن کو جو تم ہو ترتیل کے ساتھ پڑھو، ٹھہر کے رک کے پڑھو کہ سمجھ آ رہا ہو تمہیں. ٹھیک ہے نا. یہ سمجھ آ جائے نا لفظ، کم سے کم لفظ تو سمجھ آنے چاہیے. تو لفظ ہی نہیں ہم سمجھتے. جی یہ نا یہودی جو تھے یہ رکوع چھوڑ گئے تھے. آج بھی آپ ان کی نماز کے اندر دیکھیں تو یہ رکوع چھوڑا ہوا ہے انہوں نے نا. تو فرمایا کہ رکوع بھی کرو تم. جب رکوع کرنے والے کچھ لوگ رکوع کر رہے تھے اور کچھ اس کے اندر فرقے چھوڑ گئے تھے. ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں بھی ایسے ہوتے جیسے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں. آپ ان کی کبھی یہودیوں کی نماز آپ دیکھیں نا نیٹ پر جا کے تو اب آپ کو پتہ چلے گا. تو وہاں پر اللہ پاک نے اس کے بارے میں یہ بات کہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان کیا. جی دوسرا سوال یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل کا لفظ استعمال ہوئے ہم بالکل شروع میں اسرائیل آدم علیہ السلام کے بعد سے، یہ خطاب یہود اور نصارہ دونوں کے ساتھ ہے یا صرف یہود کے ساتھ؟ نہیں، بنی اسرائیل میں دونوں ہی آتے ہیں، یہود بھی آتے ہیں، نصارہ بھی آتے ہیں. وہ نصارہ ہی تو بنی اسرائیل تھے جنہوں نے یہودی تھے، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام تو آپ خود یہودی تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے. حضرت مریم بنی اسرائیل میں سے تھی. ٹھیک ہے نا. ہاں جی دونوں. جو رمضان والی آپ کی ٹیم اور جو یہ ساری ہم غیر رمضان کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جیسے رمضان میں رکھ سکتے ہیں ویسے ساری یہ روٹین جو ہے نا آپ غیر رمضان میں بھی رکھ سکتے ہیں. جیسے آپ رمضان میں کھاتے پیتے ہیں ایسے غیر رمضان میں بھی کھا پی سکتے ہیں. یہ تو بندوں نے خود ہی بنائی ہوئی ہیں یہ عبادات جو ہے. رمضان تو آتے پریکٹس کے لیے، جب آپ نہیں کرتے پریکٹس پھر آپ کی نہیں رہتی. جب آپ، یہ سارا جھوٹ ہوتا ہے.
رمضان آتا ہے پریکٹس کرانے کے لیے. دیکھیے پریکٹس کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی دوبارہ وہ کام جو ہے نا ایزیلی کر سکتا ہے. پریکٹس کا تو معنی یہی ہے کہ پہلے آپ کو کام سکھایا جاتا ہے, جب عین موقع پر آپ نے پستول چلانی ہو تو آپ چلا لیں. آپ نے اس مہینے میں پریکٹس نہیں کی ہوتی تو عین موقع پر پستول آپ کیسے چلائیں گے جی؟ رمضان میں ہی نفس پر قابو نہیں ڈالا, اسے اتنی افطاری کھا لیتے ہیں اتنی زیادہ, ٹھیک ہے نا. تو رمضان ساریاں فلمیں ڈیلیٹ کر دینیاں, اکاؤنٹ بند کر دینے, سارا کچھ بند کر دینا جوش چ آ کے نا. تو 29 تاریخ والے دن جس چاند نظر آ گیا پھر چاند نو دیکھ کے چاند وال ذہن چلا جانا کہ ہیں چاند سجنا ذرا نیڑے ہو, ٹھیک ہے. وہ مطلب پھر ادھر پھر غلط کاموں کی طرف, پھر اکاؤنٹ بحال ہو جانے, واٹس ایپ چل پینے ہیں جی. میں کہتا سم کڈی ہوئی اج کل, اللہ اکبر. میں کہا وہ کیوں؟ بس میں کہ رمضان نہیں, بس رمضان نہیں. میں اپنے دوست کے منہ کی طرف دیکھوں, میں کہا رمضان کے بعد نیا کوئی اللہ تعالیٰ آ جاتا, وہی اللہ رہتا ہے, وہی رسول ہے. نہیں رمضان تینوں پتا اسی سم کٹ دے ہی نہیں ہے. گناہوں کی سم نکالیں, موبائل کی سم نہ نکالیں جی. تفسیر ثنائی جو ہے نا وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, اور وہ بڑی اچھی ہے اور بڑی زبردست ہے. مولانا نے سارے لوگوں کو سامنے رکھ کر لکھا ہے. اس زمانے میں یہودی بھی اپنا عیسائی بھی تھے, آریہ بھی تھے, سناتن دھرم بھی تھا, ہندو بھی تھے, خود مسلمان فرقے بھی تھے. اس لیے مولانا ثناء اللہ امرتسری نے اس کی بڑی اچھی شرح کی ہے اور وہ بڑی محنت سے کی ہے. ان کی 2 تفسیریں ہیں, ایک تفسیر ثنائی اردو میں ہے, ایک عربی زبان میں ہے. تفسیر القرآن بکلام الرحمن جو ہے وہ بھی بڑی زبردست ہے. قرآن کو قرآن کے ذریعے سے حل کی ہے, وہ بھی بڑے مزے کی چیز ہے مختصر طریقے سے نا, تو وہ بھی اچھی ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف مردے بخشوانے کے لیے نہیں آیا, بلکہ یہ قرآن دنیا پر حکمرانی کرنے کے لیے آیا. تو مسلم امت کو, لوگوں کو جنت میں لے جانا ہے, خود بھی جانا ہے, اس کی تیاری کرانے کے لیے. اس لیے مولانا نے ایک نئے زاویے سے اس کو لکھا ہے. تو دونوں زاویے ٹھیک ہیں. ہم کیا ہے کہ ہمیں طرح طرح کے مفسر دیے ہیں. آپ اس پہ جو گھبرا جاتے ہیں نا کہ مفسر یہ اتنے اختلاف میں کیا کروں, وڈا تو رہندا نہیں ایڈے اختلاف والا, شکل کے دیکھیے تو اختلاف تو ہاں جی نہ اختلاف پڑھن جو کہ تیری ہے گی اوقات. ہاں جی اختلاف کا کیا ہے, بیٹھو دیکھیں. آپ جب جاتے ہیں, آپ کسی کو گلدستہ دینا ہو تو کتنے مختلف پھولوں کو سجا کے دیتے ہیں. ٹیولپ لگوا لیا, وہ بھی لگوا دیا, بھی یہ بھی ایک لگا دو. ویلنٹائن ڈے تے ویکھیا کرو ادو اختلافی جڑا گلدستہ پیش کر دے وہ تو نہیں تھانوں اختلافی گلدستہ برا لگتا, ٹھیک ہے نا. وہ تو اس وقت فل جناب ماحول میں آپ نے اتنے بوفے کھا کے کھانے, وہ تو اختلافی کھانے تھانوں اچھے لگتے ہیں نا, بہت اچھا ہوتا. کہتے بھائی ہر چیز کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے, ہر چیز کا اپنا ٹیسٹ ہے. جہاں کہیں ان کو اختلافی کوئی دنیاوی چیز ہو نا, وہاں ہر چیز کا اپنا ٹیسٹ ہے. ہیں جی عورتوں کو مختلف سیٹ نظر آ جائیں سونے کے, ہر ایک کی اپنی بہار ہے. لڑکوں کی اتنی پینٹیں شرٹیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں, کہتے بابا جی اپنا اپنا چوائس ہے. ہیں جی اس طرح جب آتی دین کی بات, مولوی بہت اختلاف کر دے, مولوی بہت اختلاف کر. ہیں جی روز ہانڈی نہیں کھانی, نہیں پکوانی. ہیں اتنی اختلافی ہانڈیاں کھا کے آپ تھکتے نہیں ہیں. کبھی آپ سالن پکوا رہے ہیں, کبھی دال پکوا رہے ہیں, کبھی سبزی, کبھی گوشت, پھر گوشت کی کئی ورائٹیاں, سبزیوں کی کئی ورائٹیاں, نہ آپ تھکتے نہیں اتنی اختلافی, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں. اختلافی تفسیریں ذوق کی تفسیریں ہیں. کسی عالم کا کوئی ذوق تھا, کوئی گرامر کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا تھا, اس گرامر حل کر دی. کسی نے غیر قوموں کو سامنے نظر میں رکھا, ان سے مناظرے کے لیے تفسیر لکھ دی. کسی آدمی نے دین کو غالب کرنے کے لیے لکھا, اس نے اس کے لیے تفسیر لکھ دی. کسی بندے نے قرآن کے نظم کو ظاہر کیا, اس نے اس کی تفسیر لکھ دی. کسی نے دوسری دینی کتابوں کا رد کیا اور اس میں اپنے قائد کا اس میں اس کی تفسیر لکھ دی. تفسیریں جو لکھی گئی ہیں وہ ذوق کی بنا پر, یہ آپ کو اپنے ٹیسٹ کو چوز کرنا ہے نا کہ آپ کا ٹیسٹ کیا ہے. آپ کسی ٹیسٹ کے بھی مالک ہیں, ہم آپ کو تفسیر بتا دیں گے, آپ وہ پڑھ لیں. آپ کا ٹیسٹ تو آنوں کی پتا تھوڑا ٹیسٹ کی, تو اپنی نہیں پتا ہے. ہاں جی ٹیسٹ ہے جی میرا یہ ٹیسٹ ہے, تیرا ٹیسٹ ہے, دسو. تھوڑی دیر بعد کوئی اور بات بیان کر دے, پھر کہیں گے ہاں جی. ایک بندے کی 20 دفعہ رائے بدلتی ہے. اپنے آپ کو تو پہلے پہچانیں, اپنی معرفت حاصل کریں, اپنے آپ کو میں کون ہوں سے کام چلائیں,
پھر آپ کو پتہ چلے آپ کا ٹیسٹ کیا ہے، آپ کا ذوق کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں پڑھنا، کون سی آپ کے اندر کمی ہے کہ جس کمی کو پورا کرنے کے لیے اس تفسیر کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں. آپ وہ تفسیر لیں، آپ کی وہ کمی پوری ہو جائے گی. دیکھیں نا، کسی کے اندر وٹامن اے کی کمی ہے، بی کی کمی ہے، سی کی، ڈی کی، ای کی، پروٹین کی، ہیں جی. کسی بندے کے اندر جو ہے وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہیں اس کا تو جو اچھا کولیسٹرول جو ہے وہ بھی ساتھ جاتا رہا ہے، وہ بھی دوبارہ سے اس کو کروائیں. یہ فلانی چیز کی ڈیفیشنسی ہوگی یا فلانی کی ہوگی. یہ اتنی چیزوں کی کمیاں کوتاہیاں جسم کے اندر ہو جائیں تو آپ کو وہ پروٹین اور وٹامنز لینے پڑتے ہیں. آپ کی ذات کے اندر کون سے وٹامنز کی کمی ہے آپ کو یہ خود تلاش کرنی ہے. اگر نہیں ہوتی تو پھر وہ ہمارے پاس بیٹھیں، پھر مرشد کے ساتھ رابطہ رکھیں، اس کو ساتھ ملیں، آئیں جائیں، مرشد کے پاس بیٹھیں، ٹائم لیں. یہ نہیں کہ منہ چاک کے جو دل کردہ مرشد کو تر پو، ٹھیک ہے، مرشد سے وقت لے کر آئیں، ٹھیک ہے نا. آتے وقت بندہ کوئی گول گپے پکڑ لاتا ہے، کبھی کوئی چیز کھانے پینے کی، چلو کوئی مرشد کھائے، کچھ آپ کھائیں، مرشد کا بھی دماغ روشن ہو، اس کو بھی سمجھ آئے کہ اس کو یہ پڑھانا ہے، کوئی رس ملائی تیار کرائے. تو پھر وہ اس طرح کے آپ تو آتے ہیں خشک، مرشد کے پاس آ جاتے ہیں. وہ مرشد کیا کرے، انہیں پھر خشک گلا ہی دسنی، انہوں نے کہا جاؤ 1.25 لاکھ بار دوسری پڑھو، چلو جاؤ جا کے تھوڑے سے آسان کام انہیں بھی کوئی نہیں دسنا، ٹھیک ہے نا. آپ دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے مرشد ہیں جو ان کو زیادہ پیسے دیتے ہیں ان کو وہ قریب کر لیتے ہیں، غریبوں کو ہوتے بہ جا، چل تینوں میں اللہ نہ ملانا، تو کہنا میں اللہ کا دوست بننا، تینوں میں اور دوست بناؤنا، سمجھ گیا. یہ حساب کتاب ہے. مرشد کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے. جی ہاں جی، بھیجیں، مرشد تحفہ قبول فرماتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اپنی مرضی کا کوئی اچھا سا تحفہ بھیج دیں، ٹھیک ہے نا. یہ ایک دوست کہتے ہیں کاشف بھائی جو ہے نا یہ ساری تحریکوں کے اوپر بڑے اور طرح کے سوال کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں تنظیم ٹھیک نہیں، کبھی کہتے ہیں تحریک ٹھیک نہیں. یہ بات نہیں، میں نہیں کہتا ٹھیک نہیں. ٹھیک نہیں سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ ساری برباد ہو گئی ہے. ٹھیک نہیں سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی کمی ہے، اس کمی کو وہ دور کرے، ٹھیک ہے نا. جماعت اسلامی میں یہ اب کمی ہے کہ یہ خام خواہ انتخاب کے اندر آ رہی ہے. جب آپ کو 70 سال سے شکست فاش ہو رہی، کوئی منہ نہیں لگاتا آپ کو. یعنی اس گرے ہوئے حالات کے اندر بھی جو پی ٹی آئی بغیرتی کر رہی ہے، آئین کے ساتھ جو کھیل کھیل رہی ہے، اس کی عزت پامال کر رہی ہے. اس میں بھی لوگ جو ہے نا ان ساری جماعتوں سے تنگ آ کے جماعت اسلامی کو نہیں چاہ رہے. آپ یہ دیکھ لیں حالات کیسے بگڑ جائیں، مارشاء اللہ لگ جائیں، نواز شریف لوٹ کے لے جائے ملک کو، زرداری لے جائے، عمران خان بے ایمان نکل آئے، سارا کچھ لوگ جماعت اسلامی کی طرف نہیں جائیں گے. کیوں؟ یہ ایک سوال ہے. ڈاکٹر اسرار کی جماعت کو لوگ نہیں جوائن کرنا چاہتے، یہ ایک سوال ہے. کیوں؟ تحریک اسلامی کے اندر لوگ نہیں کام کرنا چاہتے، کیوں؟ اس سوال کا جواب علماء کو تلاش کرنا چاہیے نا، نہ کہ اپنے آپ کو رسول کے مقام پر بٹھا کے رکھے. نہیں جی، نبی کی بات کو بھی کئی لوگوں نے نہیں مانا تھا، تسی نبی ہو. آپ اپنی اس کمی کو دیکھیں، ٹھیک ہے نا. جب کسی لڑکی کا رشتہ چھوڑا جاتا ہے تو کسی وجہ سے چھوڑا جاتا ہے، کسی لڑکے کا رشتہ چھوڑا جاتا ہے تو کسی وجہ سے، کسی ملازم کو نکالا جاتا ہے تو کسی وجہ سے نکالا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب وہ ملازم کے نہیں، مالک ہی سارے غلط ہیں. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ کے بعد اٹھنے والی معاشی تحریکیں جو ہیں پورے ملک پہ راج کر رہی ہیں، اور آپ نے بھی عوامی جماعت بننے کی بھرپور کوشش کی، پر کسی نے آپ کو منہ تک نہیں لگایا. آپ کے بعد کل وہ ختم رسول اللہ پہ تاجدار ختم نبوت والی تحریک اٹھی اور ایک دم ہلا گلا کر دیا. آپ کو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ یہ چیزیں میں کسی پہ اگر تنقید کرتا ہوں تو وہ اس وجہ سے یہ مسلمان بھائی ہیں، پی ٹی آئی والے بھی مسلمان بھائی ہیں، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کے ایم، یہ جتنے پر یہ سارے مسلمان ہیں، کافر ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جن کے اوپر ہم نقد کرتے ہیں اس بندے کو پتہ اپنی وہ کمی دور کرنی چاہیے. ہماری کوئی خدا کے لیے دشمنی ہے اور خدا کے لیے ہمارے ان کے ساتھ دوستی ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم جو تنقید، خاص کر میں تنقید جب کسی پہ کرتا ہوں تو میں اسے یہ کہتا ہوں کہ تم بھائی اپنی جماعت کی یہ چیزیں جو ہیں ان کی کمیاں دور کرو اگر تم اصلاح چاہتے ہو. الا انہم المفسدون، قرآن کہتا ہے یہ اصلاح کوئی نہیں چاہتا، یہی فاسد ہے، فساد کرنے والے ہیں. تو میں یہ نہیں کہتا کہ تنظیمیں الٹ دو، ساری ختم کر دو، یہ کچھ بھی نہیں کر رہی، ایسا نہیں ہوتا. کچھ بھی نہیں کر رہی میں نہیں کہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے جو طوفان آیا ہے اس کے مقابلے میں ہم نے کیا محنت کی ہے، مجھے یہ بتائیں.
جو طوفان آیا الہاد کا، ارتداد کا، لوگ مرتد ہو گئے، بے دین ہو گئے، خود آپ کی جماعتوں کے لوگ جو ہیں وہ کرپٹ نکل آئے، وہ ان کی وہ رسومات اور بدعات کے قائل ہیں، تو کیوں ہوا ایسا؟ کیوں ہوا ایسا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک بات ہوتی ہے. اور وہ آپ پوچھا کریں کہ فلاں میں کیا کمی ہے، وہ ہم آپ کو بتا دیں گے فلاں کے اندر یہ کمی ہے. ٹھیک، ہم کیا بتائیں گے؟ جا کے آپ خود ہی ذرا تھوڑا سا مطالعہ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کمی ہے. یہ کمی اسی کو پتہ چلے گی جو محنت کر کے اس جماعت میں کام کر کے آیا ہوگا. جو باہر سے کسی جماعت کو دیکھتا ہے اس کو اچھی لگتی ساری جماعتیں، وہ کہتا ہے جی آپ بتائیں اس میں کیا کمی. بھئی میں کیوں بتاؤں؟ تم نے اس کا دستور منشور، تم اس کے ساتھ کتنے سال چلے ہو، ان کا سلیبس، ان کا نصاب سارا پڑھ لیا ہے. اب اس کے بعد تمہیں اب سمجھانا آسان ہے کہ انہوں نے فلاں کام نہیں کیا. جب کبھی تم چلے ہی نہیں کسی تحریک کسی جماعت کے ساتھ، اس پہ نقد کرتے رہتے ہو بیٹھے، یا میں کروں بھی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ میں کہتا ہوں کہ اس آدمی کے اندر اس چیز کی کمی ہے. ٹرائیگلائسرائڈ جو ہے اس کے بڑھ گئے ہیں. اب اس کو پتہ ہی نہیں ٹرائیگلائسرائڈ کیا ہوتے ہیں. وہ پھر آگے سے اپنی خفت چھپانے کے لیے کرے گا وج جاندے پھر بھی کی ہو جاتا ہاں، پھر موت ہو جاتی بھائے نا، اس صبح بندہ مر جاتا کولیسٹرول وج جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مطلب یہ جہالت کی علامت ہے. جس کا بھی یہ سوال ہے وہ جاہل ہے، چاہے وہ کہیں کا بھی ہے. اس آدمی کو چاہیے اس سوال کو وہ سوچ سمجھ کر مجھ سے کرتا، اس کو سمجھنا چاہیے تھا. جی کسی شے کی اٹ سیلف ریئلٹی، آپ انگریزی سمجھتے ہوں گے، وہ اپنی ذات میں کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ اٹ سیلف ریئلٹی. جو ہوتی ہے وہ اس کی سچائی، جو اس کی اپنی ذات کی سچائی ہے وہ کیا ہے اس کے. ہاں جی کوئی اور سوال؟ ناصر پوچھ لا نا. ہاں کریں. تو میری کوئی وجہ ہوگی، وہ وجہ بتانی ضروری نہیں ہے. اگر آپ کو بھی کوئی وجہ ہے تو آپ بھی اپنی وجہ نہ بتائیں، وہ پوچھنی بھی ضروری نہیں. سوال تو کوئی ایسے نہیں. 1000 دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، کوئی چاہے تو آ کر کرے شکار مجھے. یہ ویسے ہی بطور تفنن شعر پڑھا ہے مزہ لینے کے لیے. شاعر کا شعر ہے کہ 1000 دام سے نکلا ہوں میں ایک جنبش میں، کہ ہزاروں جال بچھے تھے، میں نے ایک ذرا سی جنبش دی، وہ جال ٹوٹ کے گر گیا. 1000 دام سے نکلا ہوں میں ایک جنبش میں، کوئی چاہے تو آ کر کرے شکار مجھے. کس کے اندر کوئی ہے کوئی شوق تو کر کے شکار دکھائے، تو پھر ابھی دیکھ لیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے شعر اس نے کہا ہے. یہ آپ کے ذوق کی نظر کیا ہے میں نے، ایسے کوئی مناظرہ نہیں. ایک استاد جو ہوتے ہیں وہ ایک آدھ شعر ایسا پڑھتے ہیں جسے مزہ آتا ہے. نہیں، تہجد کے لیے یہ میں نے بڑی دفعہ کلیئر کیا ہے کہ تہجد کے لیے سونا نہیں. تہجد ویسے معنی یہی ہے کہ نیند توڑنا، تہجد کے معنی یہی ہیں. دیکھیں اس کے لیے سونا شرط نہیں، لیکن وہ سوتا کیوں نہیں ہے؟ پہلے تو سوال یہ ہے نا. کوئی وہ رات کو کام کرتا ہے، مل میں کام کرتا ہے، کہ ہم مانتے ہیں کہ ملوں میں کام کرتے ہیں، بیچارے کی ڈیوٹی ایسی ہے، یا وہ ذہنی طور پر آوارہ آدمی ہے. ٹھیک ہے؟ وہ ساری رات بیٹھ کر ٹی وی، نیٹ، فلمیں، گانے، یہ وہ، اور وہ نا تہجد کو بوجھ سمجھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ پہلے ختم کر لینی چاہیے مجھے نا، یہ پہلے اس سے تو میں فارغ ہوں نا. یہ کیوں نہیں سوتا وہ رات کو کیوں نہیں سوتا؟ وہ جو اتنا رسول اللہ کا عاشق ہے، نبی علیہ السلام نے راتیں جاگی نہیں ہیں، یہ سوتا نہیں ہے، یہ کیوں نہیں سوتا؟ یہ پہلے یہ بندہ بتائے نا کیا مسئلہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟
آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو آپوڑی ہے یہ آپ نے کھانا کھانے کے فوراً بعد کھانی ہے. یہ دعائی ہے وہ ہے جو آپ نے بالکل مڈ میں جب کھانا کھا رہے ہوں نا تب آپ نے ساتھ لینی ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں پھر استاد جی پہلے کہیں توڑدیں پھردیں لے سکتا کہ نہیں لے سکتا. مطلب یہ کیا ہے کہ جیسے مسنون طریقہ بتایا گیا کہ سوئے، وہ سونا تہجد کے لیے کیوں ضروری ہے؟ تہجد تو ہو جاتی ہے لیکن جو حشاش بشاش تہجد پڑھی جاتی ہے نا وہ تہجد نہیں، وہ سوئے بغیر نہیں پڑھی جاتی. میں نہیں سمجھتا کوئی آدمی پڑھ سکتا ہو، میں نہیں سمجھتا. آرام کے لیے اللہ نے بنائی. تہجد جو ہے نا، جو بندہ جب سوتا ہے اچھی طرح نیند آتی ہے، اس کو مزہ آتا ہے سو کے، اس کے بعد وہ اپنے اس نیند کے مزے کو کچل کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے. تہجد آپ کو آپ کے نفس پر قابو ڈالنا سکھاتی ہے. جس بندے نے نفس کے گھوڑے کو، سرکش کو، باغی کو لگام ڈالنی ہے نا، وہ ٹائملی سو کے تہجد کے وقت اٹھے. یہ گھوڑا ایسے لگام آپ کے ہاتھ میں ہوگی یہ ذرا نہیں بتکے گا کہیں بھی. ٹھیک ہے نا؟ آپ سو کے اٹھنا ہے کیونکہ آپ کا نفس پورا انجوائمنٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ نیند نہیں چھوڑنا چاہ رہا ہوتا. اس لیے آپ کہتے ہیں کہ پھر میں اٹھوں گا تہجد سے، اس لیے میں پہلے تہجد پڑھوں گا، جاگتا رہوں گا، سحری کروں گا، پھر نماز پڑھ کے اکو باری پھر سوؤں گا اور پھر وہ ایک ہی دفعہ سو کے 2-3 بجے اٹھوں گا. ٹھیک ہے نا؟ میں یہ ساری شیطانیاں جو ہے نا، نفسانیاں، یہ مجھے میرے علم میں ہے، میں نے یہ اس میں سے گزرا ہوں، میں نے یہ کیے ہیں کام، خود کیے ہیں یہ سارے کام. میں خود بھی اسی طرح، جیسے میری بالکل ٹین ایج بھی تھی تو اس ایج کے اندر میرے پاس اپنے دور کے سب سے بہترین گیجٹس تھے. آج سے 25-26-27 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. مطلب حسرت تھی میرے فرینڈز کی کہ ان کے پاس وہ گیجٹس ہوتے. مطلب اس وقت 200-300 روپے پر آور نیٹ ہوتا تھا. کون چلاتا تھا؟ کسی کا 200-300 روپے بل آ جاتا تھا گھر پہ تو وہ گھر والے سوٹے مارنے شروع کر دیتے تھے اس کو کہ بل کہاں سے، بجلی کا اس کا آ گیا ہے ٹیلی فون کا. تو اس زمانے میں گیجٹس ہوتے تھے. مجھے پتہ ہے اس کے اندر یہ کیا ہے، میں نے ان کو استعمال کیا ہے، میں نے ان کے اثرات دیکھے ہیں، میں نے ان کی بے برکتیاں دیکھی ہیں، میں نے اپنی لائف کا ٹوٹتا پھوٹتا ہوا دیکھا ہے. میں نے پھر اللہ سے رو کر تہجدوں کے اندر معافیاں مانگ مانگ کر، اللہ کے جیسے بندہ پاؤں نہیں پکڑ کر کہتا یا اللہ تو میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے دوبارہ سے سونا نصیب کر دے، میری جان چھڑا دے، میں ایڈکٹڈ ہو گیا ہوں، میری جان چھڑا میرے اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے منتیں کر کے، اولیاء اللہ سے دعائیں کروا کے میں نے پھر جا کے اپنی کوششیں کر کے دوبارہ سونے کی عادت بنائی. پھر میں نے اس کو یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ ہم جس راہ سے گزر رہا ہے تو ابھی کبو گزرا تھا اسی راہ گزر سے میں. ٹھیک ہے؟ کبھی میں بھی اسی راہ گزر سے گزرا تھا جس سے تو ابھی گزر رہا ہے. یہ تہجد کے میں نے سارے پاپڑ بیل کے دیکھے ہوئے ہیں، بن سو کے نہ پڑھ کے ہاں جی اللہ پہ احسان کر کے، ہاں جی یہ بھی میں نے ٹائم گزارا ہوا ہے. ہر طرح کے میں تہجد کا ایک بالکل اپنا عشاء پڑھیں سو جائیں اور یہ سوچ کر سوئیں کہ اس طرح میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جاتے تھے. حضور کا تصور جس آدمی کے دل میں نہیں نا، وہ جو مرضی کر لے وہ عبادت کا مزہ ہی نہیں لے سکتا. وہ عبادت کا مزہ، وہ سونے کا مزہ بھی نہیں لے سکتا. میں تو سوچتا ہوں، یہ سوچ کر سوتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے تھے، اس وقت میں بھی سو رہا ہوں اور میں دعا کر کے سوتا ہوں کہ یا اللہ مجھے بھی سلا دے، کیونکہ حضور پاک سو گئے تھے، میری آنکھ کو نیند دے دے اللہ، میں سونا چاہتا ہوں، مجھے ایسی پیاری نیند دے یا اللہ جس سے میں جس طرح نبی علیہ السلام سوتے تھے میں بھی سو جاؤں، اور جیسے حضور حشاش بشاش اٹھتے تھے میں ویسے حشاش بشاش اٹھوں. یا اللہ میں اس وقت غفلت کی نیند نہ سوؤں کہ میں تجھے بھول جاؤں. ٹھیک ہے نا؟ میرے قلب کو ایسی حالت میں رکھنا کہ میرا قلب تیری طرف عبادت میں لگا رہے، اور رات کو مجھے اچھے خواب دکھانا اللہ، مجھے اچھے مبشرات کا مجھ پر ظہور فرما. رویا صالحہ جو ہے، اچھا خواب جس کے اندر تو بشارتیں دیتا ہے وہ مجھ کو دکھا. ٹھیک ہے نا؟ یا اللہ شیاطین کے اور نفسانی جو جسمانی خواب ہیں ان سے مجھے مامون اور محفوظ فرما. یا اللہ میں یہ خواب نہیں دیکھنا چاہتا. اس کے لیے پھر میں ایسی چیزیں کھاتا ہوں رات کو جس کا پیٹ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کہ پیٹ میں رات کو ماش کی دال نہ کھائیں، آلو نہ کھائیں، فرائی چیزیں نہ آپ کھا کر سوئیں،
جو پیٹ میں ہوا کرتی ہیں وہ چیزیں نہ، جو جلد ہضم ہو جانے والی ہیں وہ چیزیں کھا کر سوئیں. اتنا پانی نہ پی لیں، اوور اتنے جوسز نہ پی لیں کہ رات کو بار بار پیشاب آئے اور آپ کی نیند ڈسٹرب ہو. 2 دفعہ نیند آپ کی ٹوٹ جائے تو آپ کی نیند تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے. نیند کو وہ دوبارہ اس جگہ پہ آتی نہیں، آپ کے سیلز بننے بند ہو جاتے ہیں. نیند کو ایک ٹائم چاہیے، 8 6 7 8 گھنٹے میں وہ سیل ترتیب دیتے ہیں. ان میں اگر آپ کی آنکھ کھل گئی ہے تو وہ سیل ٹوٹ جاتے ہیں، پھر نہیں وہ دوبارہ بنتے. اس لیے آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، چڑچڑا پن آپ کی ذات میں آ جاتا ہے، غصیلے رہتے ہیں آپ. ہر وقت کوئی بندہ آپ کو چھیڑتا ہے یا بولتا ہے، بدتمیزانہ طریقے سے پیش آتے ہیں، الٹا اور گھڑا ہوا اور روکھا سا جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. آپ کی پوری پرسنالٹی ڈیمیج ہو جاتی ہے اچھی نیند نہ لینے سے. نبی علیہ السلام جیسی نیند مانگے اللہ سے. کس جیسی؟ آپ نے یہ پہلی دفعہ سنا ہوگا، آپ کے ہاں تو تصور ہی نہیں نبی علیہ السلام جیسی نیند لینی. رات کو تھوڑے سے پاؤں کٹھے کر کے تھوڑی سی کمر باہر نکال کے کمر میں محمد کی شکل بنا کے سوئیں تو کتنا مزہ آتا ہے. اوپر سے کوئی دیکھے تو لگتا ہے محمد لفظ اس طرح سے ایسے کر کے نا تھوڑی سی کمر پیچھے کر لینی ہے، ٹانگیں آگے کر لینی، پھر اس کو جوڑ کے تو اس طرح کر کے بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تاکہ اللہ اوپر سے دیکھے تو اللہ دیکھے تو اللہ کو لگے کہ نیچے ایک آدمی میرے نبی کے نام کی طرح سو رہا ہے، وہ رحمت کی بارش کر دے. جو بندہ اس طرح کی شکل بنا کے سوتا ہے، فرشتے کس طرح اس پہ درود پڑھتے. اب یہ نبی سے بڑے فائدے ہیں، آپ نبی سے فائدے نہیں لیتے. آپ کو بس نہ کسی نے زیادہ ہی توحید کا جام پلایا ہوا ہے، آپ ادھر یا اللہ آ کر دے ساڈا، آ کر دے ساڈا، آ کر دے کی تو کرن دیا. اور جا کے اپنے نبی علیہ السلام سے دیکھے حضور بڑے بابرکت ہیں. ایسے ہی نہیں جس پہ ہاتھ پھیر دیا ادھر ہی وہ روشن ہو گئے. تم جس حرف پہ انگلی رکھ دو وہ حرف روشن ہو جائے. تم جس رنگ کا کپڑا پہنو وہ موسم کا رنگ، ٹھیک ہے نا. تم جس کی طرف دیکھو وہی امر ہو جائے. رسول اللہ تو ایسے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو درمیان سے نکال دیتا ہے وہ آدمی کچھ بھی نہیں کر پاتا ہر کام میں. میں تو صبح جب میری تو رکت ہی اس وقت طاری ہوتی ہے جب میں نبی علیہ السلام کو سوچتا ہوں. مجھے پہلا حج نصیب ہی اس طرح سے اس کا ہوا تھا، تو وہ میرے بھائی نے کوئی بات چھیڑ دی، تو وہ ساری میری والدہ بھی بیٹھی تھی تہجد کے وقت میں، ہم کھانا کھا رہے تھے. تو اس سے مجھے نا کوئی ایسی بات کی کہ میرا جو ہے نا دل پگھل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے مجھے پوچھا بھائی رسول اللہ کس طرح سحری کرتے تھے؟ تو ایک دم میرے سارے وجود پہ نا ایک عجیب کیفیت چھا گئی، ہاتھ پاؤں میرے ایک دم ٹھنڈے سے ہو گئے. تو زار میں رونے لگ گیا کہ اس وقت میرا امیجن بہت تیز ہے، تخیل بہت جلدی اڑتا ہے. میں اسی وقت میرے دل میں نبی علیہ السلام آ گئے، اسی وقت میں مدینے میں چلا گیا، اسی وقت مدینے میں حضور کے گھر میں نے حضور کو دیکھا اپنے تخیل کے اندر کہ نبی علیہ السلام کھانا کھا رہے ہیں اور حضور کس طرح سے کھا رہے ہیں. اور آپ نے سر جھکایا ہوا ہے، ایک پاؤں کٹھا کیا ہوا ہے، 3 انگلیوں سے کھانا نوش فرما رہے ہیں جی. اللہ 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 کیا کہنے ہیں. یہ چیزیں آپ کے اندر جو ہے نا مراقبے اور چیزیں پیدا کرتے ہیں. آپ جب یہ اس لیے جب سحری کے وقت دل نرم پڑ جاتا ہے میرا، کھجور کو دیکھتے ہی میرا دل نرم پڑ جاتا ہے. کھجور واحد بال ہے، ایک کھجور، ایک میں کہیں پہ نا یہ بکریوں کا ریوڑ دیکھ لوں، گائے کا ریوڑ دیکھ لوں، اونٹوں کا ریوڑ دیکھ لوں، پتہ نہیں میرا دل جو ہے ابھی 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاتا بدلتے ہوئے. کھجور دیکھتے ہی مجھے نبی علیہ السلام کی شدت سے یاد آنی شروع ہو جاتی کہ میرے نبی کو اتنی مرغوب تھی. جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی بہترین سحری کھجور ہے. آپ سارے کھانے کھا لیے ہیں، چائے پی لیے، پانی پی لیے، آخری وقت میں کھجور لے کے منہ میں ڈال لیں، گٹھلی نکال اس کا لعاب بنائیں، چبانا شروع کریں. 2 نہیں 2-3 دفعہ چبایا تو چل اندر نہیں، اس کا لعاب بنانا شروع کریں. اتنا بنے کہ وہ آپ کے منہ میں اس کا جوس بن جائے، پگھل جائے. وہ چبا کے 32 دفعہ چبائیں تو تب جا کے اس کا لعاب بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ چبائیں، اسے تھوڑا تھوڑا گھونٹ کر کے آپ اندر لیں. اس دوران آپ سوچیں کہ میرے پیارے نبی یہ کھاتے تھے. میرے نبی نے کہا کہ سحری میں برکت ہے، اور مومن کی سب سے اچھی سحری نبی نے فرمایا وہ کھجور ہے. ایک سچے مسلمان کے لیے سب سے اچھی سحری. تو آپ کی سحری اتنی بابرکت ہو جائے گی، پھر اگر سارے دن میں پیاس لگ جائے نا تو ضرور میرے پاس آ جانا لڑنے کے لیے.
نہ وہ سحریاں رہیں نہ وہ افطاریاں رہیں. ہاں جی کھجور نام کی ہے جی, کھجور سے روزہ کھولتے تھے. کھجور کے ساتھ 70 چیزیں اور رکھی ہوتی ہیں, ایک کھجور 70ویں تے 69 چیزاں اور. ہاں جی وہ کیا فائدہ ہوا؟ کھجور سے کھولتے تھے کا مطلب ہے صرف کھجور ہی کھاتے تھے. آپ نے کھجور سے کھولتے تھے اور بھی بہت کچھ ساتھ کھاتے تھے. مہر والے دی فروٹ چاٹ کھاتے تھے. ہاں جی 33 پھل ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ. ہیں جی فروٹا وائٹل ہے, کیا نام ہے, یہی نام ہے ہاں. وہ جوس وہ پا کے پی رہے ہوں, وہ ایڈا گندا جوس 2 نمبر. ہاں جی وہ فریش جوس ہے, میں چوہا نکلیا سی چو ایک باری, فریش جوس دا ماما چا کے پرے لے جا فریش. وہ پیتے ہیں, کیا کچھ کھا رہے ہوتے ہیں. آپ کو کیا پھر وہ نہیں, جب کیفیت ہی نہیں آنی, کیفیت ہی نہیں آنی. آپ کہتے ہیں ہماری نماز کے اندر وسوسے, میں کیا کروں, آپ نے رسول اللہ کی طرح وضو ہی نہیں کیا. اتنا پانی آپ گرا کر آئے ہیں وضو کرتے وقت, آدھے گلاس کے اندر میرے نبی علیہ السلام نے اس سے تھوڑا سا اوپر کر کے دکھایا میں نے لوگوں کو, اتنے میں حضور نے وضو کیا. جب آپ نے نبی کی بات وضو کرتے ہی وقت ہی ساری تباہ کر دی. اب آپ کو اس نماز کا تجھے کیا مزہ آئے گا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا, تم نے تو کسی اور کو صنم بنا لیا ہوا ہے. نبی علیہ السلام سے تو کیا ہی نہیں عشق. اب کہاں سے میں آپ کو وہ تہجدیں دے دوں جن میں قرار ہے, سکون ہے, جن میں نبی علیہ السلام نے رونا سکھایا, آنسو آتے ہیں. اب آپ کے تو آپ کی تہجدیں شکوے والی تہجدیں کہ تم انہوں آ نہیں دیتا, سنیا کاشف داسدہ سی گدی رات جو منگو ملتا دے دے ہوں. ٹھیک ہے نا, 3 دن ہو گئے میں پڑھی جا رہا. ہاں جی 30 دن کے بعد کہتے لو جی پڑھ کے ویکھی, میں تو رمضان چ بھی نہیں چھڈی. پر نہیں, آپ کے دل میں ہی اور ہے. آپ شکر والی تہجد آپ پڑھتے ہی نہیں, آپ تہجد ہی پڑھتے ہیں وہ ہیں جو شکووں والی تہجد ہے, شکایتوں والی تہجد ہے. آپ یہ تہجد نماز عشق ہے. یہ تو وہ پڑھتے ہیں جو اللہ سے, جنہوں نے کہا کہ یا اللہ میرا 5 نمازانہ عشق پورا نہیں ہویا ہے, 5 نمازوں میں تجھ سے اپنی محبت کی باتیں نہیں کر سکا, اس لیے مجھے تو اتنا تجھ سے عشق ہے کہ میں نیند توڑ کے تیرے سے عشق کی باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلو میں بٹھا کر رات بھر جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں. سمجھ گئے نا, آپ تو کمال ہی کری جا رہے ہیں. نہ اللہ سے کوئی پیار, نہ نبی سے کوئی تہجد, نہ نبی علیہ السلام کی طرح سونا نہ اٹھنا, بیکار کی تہجدیں آپ پڑھتے ہیں. پھر کہتے ہیں ہمیں رونا نہیں آتا, ہمارے دل سخت کیوں ہیں. سخت آپ کا آپ ہی دل ہونا ہے, آپ نے نبی کی طرح سوئے ہی نہیں. آپ کو جب میں نے کہا ہے کہ عبادات کی لذت تب آنی ہے, تب اس وسوسے شہوتیں ختم ہونی ہے جب آپ حضور کی طرح کا سوچیں گے. نہیں حضور کی طرح سوچیں گے آپ جو مرضی کر لیں. مجھے تو کوئی مزہ نہیں آتا ایسی تہجد میں. مجھے تو تہجد کے اندر نبی علیہ السلام کی وہ جو کہتے ہیں, بی بی عائشہ فرماتی کہ سرکار کے سینہ مبارک سے ہنڈیا جس طرح ابلتی ہے اس طرح رونے کی آوازیں, ہوکے بھرنے کی آوازیں آتی تھی, سسکنے کی آوازیں آتی تھی, آہیں بھرنے کی آوازیں آتی تھی اللہ کے ساتھ. آپ کو ہوکے بھرنے, سسکنے اور آہیں بھرنے کا کوئی موقع ملتا ہے کہ آپ پہ لرزہ طاری ہو گیا ہو جسم پہ, اور آپ تہجد میں جسم لرز رہا ہو اللہ کے خوف سے یا اللہ کی طرف سے دی گئی ذمہ داریوں سے یا اللہ کی محبت میں آپ لرز رہے ہوں. اگر تو یہ ہے, اگر آپ ایسی تہجدیں پڑھ لیں پھر تم آپ میرے پاس آ جائیں, آپ کہیں جی میرا تو کوئی علاج نہیں ہوا, میں تو یہ تہجد پڑھ کے دیکھیے. اگر آپ کو ابھی تک یہ تہجد نصیب نہیں ہوئی تو جا کے اپنے نصیبوں کو روئیں, پہلے جا کے اپنی نصیبوں کو روئیں کہ جو اس قدر بد نصیبی ہے کہ آپ کو محروم کر دیا گیا اس چیز سے. امت تلاوت کلام پاک جناب یہ ہیں جی وہ کیا اسے کہتے ہیں دیوبند کا مسئلہ, جی حکومت کو خط لکھا ہے انہوں نے, دیوبندیوں نے وہاں سے انڈیا سے,
ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے کہ آپ نے کووڈ کی وجہ سے پچھلے سال جو ہے نا حرم میں جو تراویح پڑھائی تھی وہ 10 پڑھائی تھی کہ تحدید کر دی، کمی کر دی کہ بھئی اس میں اس سال بھی آپ 10 پڑھا رہے ہیں جبکہ پہلے 20 پڑھائی جاتی تھی. تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ 20 پڑھائیں. اے حنفیاں خط لکھے آپ اہل حدیث سامنے. وہ اہل حدیث بڑے چلاک ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب مسلم پرسنل لا کے اندر وہاں پر بات آئی تھی کہ جناب 3 طلاقیں جو ہوتی ہیں وہ ایک ہی ہو جاتی ہے، سب کی 3 کی 3 ہی ہو جاتی ہیں، تو تب آپ نے انڈیا کے اندر یہ کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، ہمارا آپ نے کوئی خیال نہیں کیا. ہم نے کہا کہ نہیں 3 ایک ہی ہوتی ہے. تو آپ نے یہ مسلمانوں کے مفاد میں یہ نہیں کہا کہ اہل حدیث بھائی بھی ایک بات کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ایک شک رکھی جائے. اس وقت تو کہتے ہیں آپ بولے کوئی نہیں. اب آپ یہاں سے دیوبند خط لکھ رہا ہے کہ جناب وہاں 10 کیوں ہو رہی ہیں. وی پڑھاؤ سانو ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک امام تھا، اس کو کسی نے کہا 20 تراویحیں پڑھانی ہیں. امام صاحب نے کہا چلو اٹھو. انہوں نے جناب تراویحیں شروع کر لیا. ہر رکعت قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد لم یلد، اللہ اکبر. وہ سارا سلام سلوم پھیر کے کیا انہوں نے کہا کی پڑھایا وا. انہوں نے کہا تراویحیں. انہوں نے کہا تراویحیں ساریاں رکعتاں چ قل هو اللہ احد. انہوں نے کہا کیا قل هو اللہ نہ نماز نہیں ہوندی. انہوں نے کہا ہو جاندی. انہوں نے کہا تراویحیں چ یہ کہاں لکھا ہے کہ تراویحاں دے وچ قرآن ختم کرنا ہے. یہ کہاں لکھا ہے. بات تو ہے نفل پڑھنے کی، بھی آپ نے 20 نفل پڑھنے. یہ قرآن مجید درمیان میں کہاں سے آ گیا بھی اس کا ختم کرنا سپارہ پورا ہی پڑھنا ہے. یہ کس نے بتایا آپ کو. ٹھیک ہے نا. اس لیے رام نے کہا تراویحیں جہڑیاں پڑھنیاں میرے پیچھے پڑھو تے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. چلو 15-20 منٹ تراویحیں ساریاں ویلیاں. آپ کو بھی میں یہی کہتا ہوں کہ آپ اپنی تہجد وہ پڑھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد ہے. پھر آپ کے نفس کا آپ کے قابو میں نہ آئے پھر آپ مجھے ضرور بتائیں. یہ نفس تو آپ کا ہو جائے گا غلام جب آپ نے اس کو اٹھانا ہے صبح کے وقت. اس کی ٹوٹنی نیند، اس کا ٹوٹنا ہے نشہ. ٹھیک ہے نا. اس نے تو معافیاں مانگنی ہیں آپ سے. آپ نے آپ پھر تھوڑے تین پتا بھی جو دشمن معافیاں منگے تو معاف نہیں کری دا. بیوقوف آدمی ہے دشمن کو معاف کر دینا. کہتے ہیں کہ بروں کے ساتھ کسی وقت میں نیکی کرنا ایسے ہی ہے جیسے نیکوں کے ساتھ برائی کرنا. سمجھ گیا نا. دشمن کو معاف نہیں کرنا چاہیے جلدی. سمجھ گیا نا. ان کے دیکھ رہے ہیں ہجے ٹھہر جا کر دیں پہلے ذرا کچھ بندہ بن جائے پھر تیرا کچھ صاف کر دیں. ٹھیک ہے نا. آپ کا نفس آپ کے قابو میں نہیں آتا. آپ رات کو سوئیں ٹائملی پھر اٹھے اور رات کو پورے وظائف پڑھ کے ذکر کر کے چارپائی پہ بیٹھ کے رسول اللہ 4 سورتیں پڑھتے تھے. ہم ایک بھی نہیں پڑھتے. روزانہ چارپائی پہ بیٹھنے کا حق ہے. جس چارپائی پہ آپ سوتے ہیں اس کا پہلا حق یہ ہے کہ اس چارپائی پہ بسم اللہ پڑھ کر آپ بیٹھیں، باوضو ہو کے بیٹھیں، پاک حالت میں بیٹھیں. بستر آپ کا پاک ہونا چاہیے، آپ کے کپڑے پاک ہونے چاہیے، آپ خود نہائے دھوئے ہونے چاہیے، صاف ستھرے ہو کے پرفیوم لگا کے اچھا خوشبو لگا کے جیسے میت سوتی ہے میت کو بھیجا جاتا ہے. آپ نے رات کو اپنا کفن دفن کر کے سونا ہے. اپنی تکفین سمجھتے ہیں لفظ تکفین کہتے ہیں کسی آدمی کا کفن چڑھانا لانا. تجہیز و تکفین و تدفین 3 لفظ ہیں. اپنی تجہیز تکفین کر کے پھر لیٹنا ہے آپ نے. پھر نیتیں کرنی ہیں. 1.5-2 گھنٹے اس کام میں لگ جاتے ہیں. اچھا تھا آخری دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ. ہاں آخر میں نیند آ رہی ہے. نیند لئی جا رہی ہے جی. موبائل کو رکھیں وہ جتنا دور ہے بند کر کے 40 میل فٹ پہ رکھ دیں اس کو لے جا کے. پھر آ کے اپنے بستر پہ نہا دھو کے خوشبو لگا کے پھر بیگم سے خدا حافظ کرے، بچوں کو کلمہ پڑھ کے منہ چومے. بس ابا جی جا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں. حضور نے فرمایا کوئی پتہ نہیں. رات کے وقت جب روحیں پھر نکل کے جاتی بارگاہ الہی میں، کچھ روحوں کو حکم ہو جاتا ہے کہ لوٹ جاؤ ان جسموں کے اندر.
اور کچھ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کو یہیں ٹھہرا لیا جائے، وہ پڑے ہی سب مر جاتے ہیں، جن کی روحوں کو روک لیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کی رات کو روح ہی نہ روک لی جائے۔ یہاں تو سارے گناہ کر کے فیس ہونا رات میں، تو پھر امیداں اگے سویرے لاؤنیاں بھی مینوں تہجد نبی پاک والی ملے تو جناب میں منزلاں نور دیاں اداں ہی چڑھدا ہی جاواں اوتے لبے کوئی نہ، جیڑی دعا منگاں سیدھی قبول، جیڑی میں کر رہا سیدھی قبول، ٹھیک ہے نا۔ رات اللہ دا دوست سویرے میں ہور کچھ بن کے دے، ایسے نہیں، نبیوں نے بڑا کچھ کیا ہے، سمجھ گئے نا، نبیوں نے بہت کچھ کیا ہے، بیٹے ذبح کرتے تک نبی آ گئے ہیں۔ ہم تو اپنے آپ کو ذبح نہیں کرتے، اپنی عادتیں ذبح نہیں کرتے، اپنی عیاشیاں ذبح نہیں کرتے، کجا اپنا پتر پکڑ کے ذبح کر دینا، سمجھ گئے۔ تلخیاں لگتی ہیں ہمیں رات کو، اس لیے رات کے تہجد جو ہے نا، اس موضوع کو نا، یہ بڑا میرے لیے ٹچی موضوع ہے۔ میں تو ذرا اس پہ بدک جاتا ہوں، میں تو بڑا اور طرح کا ذہن ہو جاتا ہے میرا کہ یہ آدمی مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے۔ تہجد کی انسلٹ ہے، تہجد کے بارے میں علم نہ رکھنا تہجد کی انسلٹ ہے۔ اس واحد عبادت ہے جس کے بارے میں میں یہ کہتا ہوں، جو آدمی تہجد کے بارے میں، اپنی تہجد کے بارے میں ٹچی نہیں ہے، وہ آدمی کسی صورت میں بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ تہجد کے بارے میں آدمی کو ٹچی ہونا چاہیے، مچ ٹچی پرسن، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ عشق میں مبتلا ہو، اسے کچھ خبر ہی نہ ہو اللہ کے علاوہ، وہ اٹھ کے پھر تہجد پڑھے، پھر بارگاہ الہی میں سجدے میں جائے اور پھر روئے، اور پھر آنکھ سے آنسو کیسے نہیں رکھیں۔ تہجدیں پڑھنے ہیں، نہ آنکھ میں آنسو، نہ دل میں کوئی ندامت، نہ سجدوں میں ذوق، نہ رکوع میں کوئی شوق، نہ قیام میں کوئی محبت برے انداز، نہ تشہد میں ذکر الہی، نہ اس میں گم، نہ انہماک، نہ محو، نہ مصروف، نہ مستغرق، تہجد پڑھی جا رہی ہے۔ تہجد ہوتی ہے؟ اس سے بہتر ہے جا کے کوئی آرام نہ تو کوئی ٹی وی تے ڈرامہ لا کے دیکھ، موج کر، جا ایسے ہی کوئی دیکھ، کوئی مجرا شجرا دیکھ کے سویا جا، کنجر بن جا، یہی ہے اور کیا ہے۔ کیوں کرتا ہے اس طرح کے کام؟ چھوڑے، جس کام کا حق ہی ادا نہیں کر سکتا اس کو کرنا ہی کیوں، ٹھیک ہے نا۔ مرشد صادق کے پاس بیٹھے، اپنی عبادت کو درست کرے، پوچھے اس سے کہ مجھے اللہ تک جانا ہے، پھر جو بتائے وہ کرے۔ یہ نہیں کہ وہ مرشد نے آج بات بتائی ہے، 15-20 دن بعد ترے پھرتے ترے آتے ہیں، السلام علیکم مرشد جی کی حال ہے، مرشد انتظار کر رہا ہے، ابھی میں پتا کرنا 3 دن بعد تینا کی ہوئی ہے، مرشد لبن دے ہیں ٹک ٹاک تے بنیا نا، کہتا مرشد وہ کتے پیر پھسلدا چل ٹوئے دے وچ، کہتا مرشد کتنے گئے؟ ٹوئے دے وچ مرشد، سمجھ گئے نا۔ تو وہ آپ تو فارغ ہیں اس سے، اپنے مرشد صادق کے پاس جائیں، اس سے کہیں مجھے خدا سے ملائے، اس سے کہیں کہ آپ کی بے چین روح کو قرار کیسے آئے، جو وہ گولیاں دے وہ ٹائم پر کھائیں، جن چیزوں سے پرہیز بتائے وہ پرہیز کریں، جن غذاؤں سے کہہ دے کہ یہ کھائیں وہ کھائیں، جن سے روک دے وہ رک جائے، پھر وہ مرید صادق ہے، ٹھیک ہے نا۔ مرشد صادق ڈھونڈتے پھرتے تھے، مرید صادق نہیں ہے گا، ادھر مرید صادق نہیں ہے، کامل مرشد ہونا چاہیے، مرشد کامل ہونا چاہیے، مرید بھی کوئی کام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اوارہ مرید پھرتے پھراتے، ذہنی اوارگی، کدی اتھے پھیرے کدی اتھے پھیرے، بیٹھے تھے مرشد کو توجہ کسی اور پاسے، ٹائم ہو رہا 9 بج رہے، مرشد ہونی جان نہیں چھاڑے ساڈی، ٹھیک ہے نا، سبحان اللہ۔ دل اندر یہ چلن دیا بھی مرشد جی بس کر دیو، اندر جس کو مرشد کی صحبت میں بھی کام یاد آ رہے ہیں وہ بندہ فارغ ہے۔ ہمیں بھی بڑے کام یاد آتے تھے، ہم نے سب چھوڑ دیے۔ اگر آج بیٹھے دین بتا رہے ہیں، بہت کچھ تھا، دولت تھی، جائیداد تھی، پیسہ تھا، مال تھا، باپ کا کاروبار تھا، سب ختم، سب ختم، سب بند کر دیا گیا۔ ایک وقت آیا تھا میرا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا گھر کے اندر، کوئی کپڑے نہیں دینے، کوئی جوتے نہیں دینے، کچھ بھی دینا، روٹی کھلی کھا سکتے ہو، کوئی خرچ نہیں دینا، کچھ نہیں دینا، اور جاؤ، میں نے کہا کام کرو۔ پیسے کی کیا اوقات ہے؟ استاد جی کے بغیر بھی کوئی زندگی ہوتی ہے انسان کی؟ استاد جی کی ایک مسکراہٹ، استاد جی کے پاس جو ٹانگیں دبانی، استاد جی سے کے پاس جو بیٹھ باتیں سننی، وہ ساری دنیا کی شاپنگ سے کئی گنا زیادہ افضل، ہاں جی۔ وہ جو کھانے تھے ان کو چھوڑ فارغ کر دیا میں نے سب کو، انہوں نے خود ہی تنگ تنگ آ کے سال ایک سوشل بائیکاٹ، شیب ابی طالب مجھے دھکا دیا،
ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਬੇ ਦਾ ਕੁੱਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਘਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ 2-4 ਦਿਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ एसी तो बगैर देखने हैं कितना सौंदा है। कमरे को लॉक लगा दिया, चाबी ले ली, कमरे से निकाल दिया मुझे मेरे कमरे से। हमने मूंज की चारपाई थी खींची, उसके नीचे बगैर तकिया बगैर सराना सोने की आदत डाल ली। बस ठीक है जाओ भागो, सोना ही नहीं। बोरी उठाई ज़मीन पे बिछा के उस पर सो गए। फिर कई साल में ज़मीन पे कभी कभी सर्दियों में भी बिस्तर नहीं बिछाया मैंने। ये नहीं था अपने उस्ताद जी के पास। मैं उस्ताद जी आज भी मैं कहता हूँ मेरे उस्ताद जी आज आ जाए, मैं सारा कुछ छोड़ छाड़ के बंद करके सारे ये जुमे जामे बंद, सारा कुछ बंद, तो ਤੁਹਾਡੀ जान छड़ के अपनी भी छड़ के उस्ताद जी के पास वापस चला जाए। मुर्शद एक चीज़ होती है, हम तो मुर्शद को रखा हुआ है रिज़्क बढ़ाने के लिए। बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा किसी तरीके से साड़ा कट दियो, ठीक है ना। एक कुकड़ी है जिस मैं आंडा कढ़ाना है ना, बच्चा वास्ते सानू दे दो। सानू मुंडा नहीं हो रहा, हुण साढ़े सिर दर्द हो गया, हुण साडे ते फलाना चोर पै गया, साढ़े ते फलानी पुलिस पिछे पै गई, साढ़े ते मुकदमे हो गए, आ हो गया फला। इस काम तो तुसीं मुर्शद रखिया, तो जिस काम के लिए मुर्शद रखा है वो काम हो तो रहे हैं तुम्हारे, करी जाओ। फिर सुकून कल्ब कहाँ से ढूंढते हो। या तो नफ्सुल मुतमइन्ना इरजे इला रब्बी की राज़ियत मर्ज़ी। जो तू चाहे आज वही होगा, जो तू चाहे। अल्लाह ने कहा रोज़े क़यामत कुछ बंदे अल्लाह की बारगाह में आएंगे, कितनी बड़ी खुशखबरी। अल्लाह उनसे पूछेंगे तुम बताओ तुम मुझसे कैसे राजी होते हो। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, या अल्लाह हमें उनमें से कर दे। क्या है मसला, तेरे लिए मुश्किल है, ठीक है ना। फरिश्ते से बढ़कर है इंसान होना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। इंसान बनना फरिश्ते से ज़्यादा मुश्किल है। फरिश्ता तो बन जाता है बंदा, इंसान बन के ज़िंदगी गुजारना। ऐसे लोग भी आएंगे बारगाह अल्लाह, पूछेंगे तू बताना कि तू किस तरह आज मुझसे राज़ी होता है, तू बता। कोई जवाब आप बताएं, मुझे बताए। अल्लाह पूछे कि तू बता। कहीं अल्लाह हिसाब ले रहा है कि तेरा खुदा हिसाब ले लेगा, जहन्नुम में झोंक देगा तेरे एक एक लम्हे की, जर्रों की, कि ये धमकियां लग रही हैं मुजरिमों को और जालिमों को। कई इतने पसंद आ जाएंगे कि तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये बंदा बनना खुद बड़ी। आज आप चाहते हैं कि खुदा ऐसा कर दे, तो अल्लाह फरमाते हैं कि क़यामत के दिन तक रख ले। क़यामत मान ले ये वक्त 20, 30, 40, 50 साल मेरी मर्जी के काट ले। क़यामत वाले दिन तू सामने मेरे बैठ जी, एक नहीं खरबों नेमतें तेरे सामने होंगी। जो तू कहेगा, तुझे तू कहेगा ना ये कर दे, मैं वो कर दूंगा। छोड़ तुम माशे तुम की मैंने तफसीर बताई थी जुम्मे के अंदर, अगर किसी ने जुमा सुना हो, कि माशे तुम जो लफ्ज़ है कि जो तुम चाहो, आज तुम जो कहोगे आज वो होगा। मैं बाइख्तियार होने के बाद आपसे कहूं ये सब मेरा, जो जी चाहता है ना, जैसे तुम राजी हो किताब यहां का सारा सोना उठा के ले जाओ, ये भी जो जी चाहता है ले जाओ। क्या करेंगे आप? किसी का महबूब का आशिक पर फिदा हो जाना कभी सुना? नहीं सुना। आशिक महबूब पर फिदा होता है, लेकिन एक महबूब ही आपके पास आ जाए चल के, हैं जिसनू वकेंदा यार मिले ते कीमत होवे पल्ले। पंजाबी का एक शेर है, जिसनू वकेंदा यार मिले ते कीमत होवस पल्ले। असल में होवस है वहां कि बंदे का एक महबूब माशूक बंदे की बिक रही हो बाजार में कि आके ले ले, और कीमत होवस पल्ले, आपकी जेब में पैसे भी इतने हों कि वो आप उसको खरीद सकें, यानी आप ठीक ठाक अमीर हों। उस दे जेड़ ना मुकद्दर वाला ते उस दे बख्त सवल्ले। कहता उस जैसा भी मुकद्दर किसी ने पाया, उस जैसी खुशकिस्मतियां तो फिर वो बड़े मुकद्दर आसमानों पे चढ़ गए उसके।
اللہ تعالیٰ جس آدمی کو یہ کہیں تہجد پڑھنے کے بدلے میں کہ بندہ تو نیند توڑ کر اس وقت میرے سامنے کھڑا ہوتا تھا، آج تو بتا کیا کرنا، اواسیاں آ رہی ہیں، سمجھ پورے رفع دہن ہی نہیں ہو رہے، کی ہوا سمجھ اللہ، یہ رفع دہن کیا ہو کوئی اچھا سا، یوں ہاتھ ٹھہرائے جائیں، کچھ دیر تک کہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دونوں ہاتھ خالی ہیں، کب ان میں طاقت تھی کہ یہ ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھ سکتے ہوتے؟ یہ ناطاقت ہاتھ، یہ کمزور جسم، ناتواں جسم جو تیرے سامنے اس وقت کھڑا ہے، یہ تو نے خود ہی تو کھڑا کیا ہے، تو نے چاہا تو میں کھڑا ہوا ہوں۔ ایسی جب عاجزی کی اقرار اور بے بسی کی اللہ سے باتیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی رحمت کا دروازہ بند کرے گا، پھر یہی پوچھے گا کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگنے والا ہے، کوئی ہے کہ جس کی میں مغفرت کر دوں، کسی کی کوئی ضرورت ہے کہ میں اس کو پورا کر دوں۔ آپ کو آواز ہی نہیں آتی ہے، آپ سنتے نہیں ہیں، میرا خیال آواز ہی نہیں آتی ہے، آتی ہے، سننے والے سنتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں۔ اتنے کوئی ہے کہ نیند آئی، ہاں جی ہے پر ستا پہ ہے، سمجھ گیا نا، بس ٹھیک ہے، سو پھر موجہ مان، ایش کر، فارغ ہے تو ساڑھے لو۔ عزیز اللہ تعالیٰ ہمیں تہجدیں پڑھنے نصیب فرمائے۔ تہجد معمولی چیز نہیں ہے، تہجد کے لیے بندے کا پتر بننا پڑتا ہے، پہلے عشق کی 5 فرض منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں، جب عشق کی 5 فرض منزلیں طے کر لیتا ہے تو 6ٹھی منزل پھر اس کے سامنے تہجد کی آ جاتی ہے۔ یہ مرضی کی عبادت ہے۔ کیوں مرضی کی عبادت ہے؟ فرمایا جس کو مجھ سے عشق کی انتہا بے قراریاں ہو جائیں گی نا، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وہ لوگ جو تیرے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور تیرے رب سے ملاقات کرنے سے ڈرے، ان کے بستر پہلوؤں سے الگ رہتے ہیں، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ اتنے ڈردا ہی کوئی نہیں، فیس بکاں چل رہی ہیں، چلو چلی جاؤ۔ سچے کامل مرشد کے پاس جائیں، کہیں سے آپ کو مل جائے، اس کی کوئی منت اللہ کریں، ٹھیک ہے نا، مینو پار لگا دے وے کڑیا منتاں تیریاں کر دی، ہیں کیسا گانا تھا؟ مینو پار لگا دے وے کڑیا منتاں تیریاں کر دی۔ سونی جو ہے وہ جب دیکھا کہ مہیوال ادھر کھڑا ہے، جوش تھا، نند نے گھڑا بدل دیا کہ یہ روزانہ رات کو یار کو ملنے جاتی میرے بھائی کو چھوڑ کے، تو پکے گڑھے کی جگہ اس نے کچا گڑھا رکھ دیا، تو چناب کے اندر وہ تیرنے کے لیے جاتی تھی، تو ادھر کھڑا تھا مہیوال، اوپر سے چڑھا ہوا چڑھا ہوا پانی دریا، جوش میں آیا ہوا، گھڑا اٹھایا تو لگا دی چھلانگ، لہریں ہوئی اوپر نیچے، گھڑا تو کھرنے لگ گیا، وہ تو گھڑا پگھلنا شروع ہو گیا، مٹی کچی کا تھا، پکی کا تھا نہیں۔ ادھر کھڑا وہ مہیوال، ادھر کھڑی اب ادھر سونی اب منتیں کر رہی ہے گھڑے کی، مینو پار لنگا دے وے اج گھڑیا منتاں تیریاں کر دی، کہتی ایک دفعہ یار سے ملا دے مجھے، صرف ایک دفعہ، گھڑے میں تیری منتیں کرتی ہوں۔ گھڑا کچا تھا، کیا کرتا وہ، گھڑا کھر گیا، مہیوال نے دیکھا چھلانگ ماری، سونی ڈوب کے مر گئی۔ وہ آہو زاری جو ہے اس وقت، آپ تہجد کے وقت اگر یہ نہ کہے کہ تم انہوں پار لنگا دے وے کڑیا منتاں تیریاں کر دی، میرے اللہ مجھے جہنم کی آگ اور پولیس سرات سے پار گزار دے، میں منتیں تیری کرتا ہوں، اس دن کی سختیاں مجھ سے برداشت نہیں ہونی، تیرے نبی نے دیکھ کر دور سے کہہ دینا سوکن دفع ہو جائیں، جنہوں نے دین اپنی مرضی سے استعمال کیا آج میرے متھے نہ لگیں یہ سارے، فسوکن لے صحابی سعید، تیرا خدا بھی ان کو کہے گا دفع ہو جاؤ جہنم کے اندر، خدا تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا، مینوں پار لنگا دے وے کڑیا منتاں تیریاں کر دی۔ تو
تو یہ اگر جب ہوتے تھے ہمارے لوک ورثے تو اس کے اندر بھی کوئی کام کی باتیں ہوتی تھیں. جب میں کہیں یہ مصرع سن لیتا ہوں یا کہیں پہ ہو جاتا ہوں تو میری طبیعت اپنے آپ سے باہر ہو جاتی. میں کہتا ہوں واقعی یہ نفس جو ہے نا یہ ہمیں پار نہیں گزرنے دیتا. اس سے کہیں کہ مجھے نا اپنے پیارے نبی سے عشق کرنے دو, میری جان چھوڑ دو اب تم. اور وہ اللہ نے چھڑانی ہے اور کسی نے نہیں چھڑانی آپ کی جان. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری جو منزلیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں آسانی سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. یا اللہ اپنے ہم سب کو معاف فرما دے. ہمارے ظاہری پوشیدہ بڑے چھوٹے سارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ دوزخ قبر کی منزلیں بڑی سخت ہیں, ہم سے گزاری نہیں جائیں گی. اللہ تو ہمارا ساتھی ہو جا, ہمارا کریم ہو جا. یا اللہ ہمیں وہ تہجدیں نصیب کر دے جو تو نے اپنے پیارے نبی کو نصیب فرمائی. یا اللہ ہمیں وہ سونا نصیب فرما کہ جیسا تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوتے تھے. یا اللہ ہمیں بستر پر اس طرح بیٹھنا سکھا دے رات کے وقت جس طرح تیرے پیارے نبی بیٹھتے تھے. یا اللہ ہمیں اس طرح پاک ہو کر بستر پر لیٹنے کی توفیق عطا فرما جیسے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹا. یا اللہ ہم تجھ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں. اللہ ہم معاف فرما دے, فوت شدگان کو معاف فرما دے. یا اللہ زندہ لوگوں کو معاف فرما دے, ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے, ہمارے اساتذہ کو معاف فرما دے, ہماری دادیوں نانیوں کو معاف فرما دے, دادوں نانوں کو معاف فرما. ہمارے جو زندہ ہیں ان کو مغفرت فرما. ہمارے اپنے اعزاء و اقارب بہن بھائیوں کو معاف فرما. ہمارے والدین پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے رحم فرمایا. اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ سختیوں کے دن چل رہے ہیں, یا اللہ رحم فرما دے. ہم اپنے گناہوں کی پاداش میں پکڑے ہوئے لوگ ہیں. یا اللہ ہمارے گناہوں کی پاداش میں پکڑنے کی بجائے رحم فرما. رحم فرما میرے مولا, ہم پہ کرم فرما. یا اللہ ڈوبتی امت کو کوئی سہارا نہیں, اپنی رحمت کا سہارا عطا فرما. اپنے پیارے نبی کے ساتھ دل لگانے کی توفیق عطا فرما. اپنے رسول کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی بتانے کی توفیق عطا فرما. اپنے سچے محبوب کے ساتھ یا اللہ ہم پیار کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کے ساتھ سچا پیار یا اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما. دعائیں قبول فرما, مشکلیں حل فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما, بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما, جن کے پر روزگار ہے اس میں برکت عطا فرما. یا اللہ سب باتیں جو ہم کر رہے ہیں, رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں, تہجدیں پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, تسبیحات کر رہے ہیں, یا اللہ سب قبول و منظور فرما. تیری راہ میں جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں یا اللہ اس پیسے کی پائی کو قبول و منظور فرما. کسی چیز کو بھی رد نہ فرما. ٹوٹے پھوٹے چھان برے تجھے پیش کرتے تیری شان نے. یا اللہ اپنی شان کو نہ دیکھ. یا اللہ ہم لوگوں کی چھوٹے پنے کو دیکھ کے ہم تیری ذات تک نہیں پہنچ سکتے. یا اللہ ہمیں معاف فرما. ہم سے جو کچھ بھی صادر ہوتا ہے اس کو قبول و منظور نیکیوں کی شکل میں فرما. جو برائیوں کی شکل میں ہیں اس پہ یا اللہ چشم پوشی فرما, صرف نظر فرما اور مغفرت فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.